ہونے والی بڑی بڑی کانفرنسیں جس کی شرکت سے اور جس کی موجودگی سے کامیاب ہو جاتی ہے، الحمدللہ آج وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید نعرہ تکبیر و رسالت سے ہم ان کا استقبال کریں، اور یہ مائک بھی اور آپ تمام حضرات بھی اور میں اپنے آپ کو بھی اور تمام اہل اسٹیج کو بھی صرف اور صرف حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے ہم ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاکہ لوگوں سے امام آپ بیٹھو نا حضرت، اب آپ ہی بھائی اللہ میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں۔ حضرت کتنے بجے تک سمیٹنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت لینا، بس میری گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کی بڑی تمنا ہے، بھائی یہاں جا کے سحری کھا لیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے جتنا وہ بول کے اتنا بول لیں گے، اصل میں منبر رسول پر وقف روز بابقار لائق عزت و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، خصوصیت کے ساتھ خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، جملہ خانقاہی سجادگان اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ تھی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنع رے، یا غوث اعظم زنم،
دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور صاحب مزار حضور غیث میاں صاحب قبلہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے تمام عاشقان کو جنہوں نے اس محفل کو بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ محفل ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ اس محفل پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو قیامت میں حضور کے غلاموں کی صفوں میں جگہ عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جناب فیضان نظامی صاحب قبلہ سے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی نعت کے اشعار اور ماں کی شان میں اشعار تہنیت ملاحظہ فرمائے۔ ان سے پہلے آپ کے خطیب و امام اور ملک و ملت کے ادیب شہیر عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب قبلہ، ان سے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی۔ مجھے آج پہلی بار یہاں کے موسم کا احساس ہوا کہ یہاں دن کا موسم اور رہتا ہے، رات کا موسم اور رہتا ہے، لیکن میں نے تو اپنی ٹھنڈ کا انتظام کر لیا ہے۔ امید ہے آپ پہلے سے رہتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ تیاری کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے۔ مجھے حضرت نے بتایا کہ لوگ جتنے بھی ہوں مگر ہوں گے اتنے اچھے کہ جب بیٹھ جائیں گے تو پھر اٹھیں گے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجستھان ہے، یہیں کی تاریخ ہے۔ اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھ پائے تھے، اگر رالود والا بیٹھا دے تو حضور کے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی شخصیات جلوہ گر ہیں، اور یہ ہمارے دین کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو قوم اپنے رہنما کا احترام کرتی ہے وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے رہنما کو اپنے پس پشت ڈال لیتی ہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ اسلام ہر شخص کو ہر شخص کا احترام سکھاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ تو یہ تمام تر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے سروں کا شامیانہ بنے، اور ہم ایک ولی کے آنگن میں بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تعلق کو یوں نہ سمجھے کہ ہم نے اڑتا یا چلتا پھرتا لفظ بولا ہے، یوں سمجھیں کہ ہماری گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہماری رگ رگ میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہماری ہر فجر نماز کے بعد ہماری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، حضور کے سلام کے بعد ہم یہی کہتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ ہم اپنے محسنوں کا احسان ماننے والے لوگ ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیں ہم نمک حلال لوگ ہیں، نمک حرام لوگ نہیں ہیں۔ مجھے انہی لوگوں کا ساتھ چاہیے جو نمک حلال ہوں۔ باقی اگر کسی کو دکھ ہوتا ہے میری بات سے تو تکلیف نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ میرا مزاج ہے پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، ہے نا؟ میں لنگڑا نہیں ہوں اور اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے۔ 365 دن میں بھی اللہ کا شکر ہے 400 سے اوپر تقریریں ہوتی ہیں۔ وقت نہیں ملتا دن میں تو رات میں، رات میں نہیں ملا تو دن میں۔ اسی طرح سے حضور کے دین کی خدمت ہوتی رہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہوگا۔
جتنے سنی بیٹھے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. سلامت رہیں. جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں مرنے سے پہلے حضور کا مدینہ دکھا دے. ہے نا؟ اب تک موبائلوں میں ہی سنا، پھر موبائل نکال کے بیٹھ رہے ہیں. بہتر ہوگا کہ آج فیس ٹو فیس سن لے. ہمارے صدام بھائی اور ان کے جتنے بھی امراض ہیں، دوست ہیں، ان سب کی بڑی محبتیں رہی ہیں جو رمضان شریف میں آج حاضری ہو گئی ہے. یقیناً یہ صاحب مزار کا ہی حکم ہے جو میری حاضری ہو گئی ہے، ورنہ میرا اصول میں نے بنا لیا ہے، رمضان میں کہیں نہیں جانا ہے. رمضان میں صرف ایک جگہ بیٹھو اور اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی کبھی کبھی اتنا پتہ نہیں دل اللہ بدل دیتا ہے کہ آدمی فیصلے بدل دیتا ہے. ہمارے علاقے کی بڑی محترم شخصیت حضرت اللہ مولانا عارف صاحب قبلہ، آپ کے بچے بھی سارے تعلیم یافتہ، بچیاں بھی ساری حضور کے دین کے جاننے والی ہیں. اللہ کرے ہر گھر میں یہ نظام ہو کہ باپ صلاح الدین کا خادم ہو، بیٹیاں خاتون جنت کی کنیز بنتی نظر آئے. یہ اللہ کرے ہر گھر میں نظام بن جائے. یہ ہمارے علماء اہل سنت کی محنتیں ہیں جو ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آتی ہیں، جو ہمیں کلمے یاد ہیں، یہ بھی علماء کی بڑی خدمتوں کا نتیجہ ہے. خدا ہمیں اور آپ کو صاحب مزار کے صدقے میں ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. نوجوانوں، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. ایک ایک منٹ ہمیں موت کے قریب لے کر کے جا رہا ہے. جس گھڑی کو دیکھ کر کے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں نا کہ ابھی کتنا ٹائم بچا ہے، ابھی کتنا بچا ہے، وہ بچا نہیں ہے، وہ گھٹ رہا ہے. کتنا ٹائم گھٹ گیا ہے، کتنا گھٹ گیا ہے. حالات ہمارے دیکھیں. آپ کے یہاں بھی قبرستان ہوں گے ہیں؟ جیسے حضرت کی باری پہ بول رہے تھے، آپ ہماری باری پہ بھی بولیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا بولیں گے، بہت اچھا بولیں گے. قبرستان ہے اپنے یہاں؟ اچھا، نہیں تو بھی جانا کیوں ہے؟ کبھی ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہو کہ ادھر ہی ہے، کہ مولوی ابھی جائے گا نہیں، پہلے بات کر لے، جب جانے کی باری آئے گی پھر دیکھا جائے گا، ہے نا؟ میں بس ابھی بات کر رہا ہوں. قبرستان ہے بھئی، جیسا ہے ساؤنڈ بالکل ویسے ہی رہنے دیں. اس میں گرگر کی آواز پیدا ہو رہی، لگتا ہے اپنے کچھ چھیڑ چھاڑ کر دی. جیسا تھا ویسے ہی کر دیں، بالکل بہت زیادہ ایکو نہ، بالکل سے بہت اچھا تھا جیسا بول رہا تھا. قبرستان ہے نا اپنے یہاں، جنازے بھی دیکھیں. لیکن خدا خیر کرے، بجائے اس کے کہ جنازوں سے نصیحت حاصل کی جاتی، ہم جنازے کو بوجھ سمجھ کے سر سے اتار آتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے قبرستان میں بیٹھ کے نا، ابھی دفن نہیں ہوا ہے اور لوگ ہنسنے لگتے، باتیں کرنے لگتے ہیں. تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اسے لے کے آئے ہیں، لیکن وہ کفن میں لپٹا ہوا کہتا ہے لوگوں تم مجھے یہاں نہیں لے کے آئے، میں تمہیں یہاں لے کر کے آیا ہوں، تاکہ تم جان لو کہ ایک دن تمہارا بھی ٹھکانہ یہیں بنے گا، یہیں بنے گا. ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے. اور آج اعلان ہوتا نا مسجد سے، آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں ارے ابھی تو ملا تھا مجھے چوک میں، ابھی تو ٹھیک تھا. خبر آتی نہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، پھندا لگا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بس اتنی لمبی زندگی ہے یار، بس اتنی لمبی زندگی ہے، کوئی بہت زیادہ زندگی نہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، جو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کتنی زندگی بچی ہے ہماری. آؤ حضور کے اس دین میں کھڑے ہو جائیں جو مکے سے چل کے کائنات کے ہر آنگن میں مہکنے لگ گیا ہے. آج لازم ہے حضور کے اس دین کو مضبوطی سے تھاما جائے جس دین کا پرچار لے کر کے اجمیر میں غریب نواز آیا ہے. اس دین کو مضبوطی سے تھاما جائے جس دین کی تبلیغ کے لیے مدار پاک نے زبان کھولی تھی. اس دین کو مضبوطی سے تھاما جائے جس دین کے لیے صلاح الدین ایوبی نے قدم اٹھایا تھا. اس دین کے لیے آؤ حضور کے تیار ہو جائیں جس دین کے لیے ابو بکر ساری دولت لے کے آئے تھے، عمر کے آ گئے تھے. میں ایک بات حضرت کہتا ہوں، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. آج ایک ریس لگی ہے، آج ایک ریس لگی ہے، دیکھیں کون دولت میں آگے نکل جائے. جی ایک یہی ریس ہے، کس پہ پیسہ زیادہ ہے، کس پہ دولت زیادہ. 4 پیسے آئے بلڈنگ میں لگا دیے تاکہ میں کسی سے کمزور نہ لگوں، تاکہ میں کسی سے کمزور نہ لگوں. یہ آج سب کی دوڑ ہے. تو
تو میں کہتا ہوں دولت کی دوڑ لگانا تو بے وقوفی ہے. یاد رکھیے گا جو کما کے جمع کرو گے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وارثوں کا ہے، اور جو خدا کے دین میں لگا دو گے وہی تمہارا ہے. جو خدا کے دین میں لگ جائے وہی آپ کا ہے، بس وہی آپ کا ہے، باقی تمہارا نہیں ہے. باقی تمہارا نہیں ہے. آج جو نا اتنے بڑے دروازے پہ آئے ہو، یہ دروازہ بتا رہا ہے یہ کسی کریم کی چوکھٹ ہے. واہ واہ واہ. عمارتیں امیروں کا پتہ دے دیتی ہیں، ہے نا. وہ کہا تھا کسی نے کھنڈر بتا رکھے ہیں عمارت بلند تھی. جی او بھائی عمارتیں بتا دیتی ہیں کس کی ہیں. خدا کی قسم آج اس سخی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو جس کے خزانوں میں مدینے والے کا کرم شامل رہا. اے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ جو صاحب مزار ہوتے ہیں ہمارے، یہ جان لے پہلے میں نعرے لگوانے نہیں آیا اور میں چاہتا بھی نہیں نعرے لگے. میں تو چاہتا ہوں ہماری جگہ ہمارے آقاؤں کے نعرے لگ جائیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آپ بس امید لگا کے رکھیں خدا کے کرم سے، اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دین کے لیے تیار کر دے. آمین. سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ ہمیں دین کے. بھائی ذرا پیر سمیٹ، حضور کی محفل ہے. ہاں تو یہاں صرف ہم ہی نہیں، خدا کی رحمتوں کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، کبھی کبھی تھک جاتے ہیں نا، زیادہ تو توجہ نہیں رہتی ہے. خدا سلامت رکھے. میں بس آپ سے چند باتیں کر لوں. میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوں گی لیکن معاف کر دیجئے گا. میں جو باتیں کہوں اسے کڑوی دوا سمجھ کے برداشت کر لینا. سوچنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا، سلامت رہیں، فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹر مریض سے ذائقہ پوچھ کے دوا نہیں لکھتا ہے، وہ مرض کے حساب سے دوا دیتا ہے. کڑوی ہے تب بھی پینی پڑے گی اور میٹھی ہے تب بھی پینی پڑے گی. بہت پیسہ آپ نے لگایا ہے اور میں چاپلوسی کر کے آپ کی واہ واہ کر کے آپ کا پیسہ لوٹ کے جانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اتنی کڑوی باتیں میں کہہ کے جاؤں کہ صرف بستر پہ نہیں قبر تک یاد رہنی چاہیے. بہت اچھی سوچ ہے حضرت. قبر تک یہ باتیں یاد رہنی چاہیے. بڑا نقصان ہوا ہے. کبھی کبھار نہ منہ دیکھ کر کے نا، اگر کسی نے حضور کو 500 روپے دے دیے نا اٹھ کے، تو بندہ اگر شراب کا بزنس بھی کرتا ہے نا تو 500 روپے دیے، ہم نے کہہ دیا جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھنا. بیاز کے بزنس والے نے دعوت کھلا دی تو ہم نے کہہ دیا جی یہ دیکھو بڑا نیک بندہ ہے. ہم نے بیاز والے کی دعوت کھا کے نیک اس لیے کہا کیونکہ اس نے ہمیں دعوت کھلائی ہے. ہم نے کسی رشوت خور کے 500 روپے لے کر کے کہا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. میرے عزیز جنت اتنی سستی نہیں ہے جو تیرے میرے کہنے سے بڑھ جاتی. جنت کتنی قیمتی ہے، پوچھ نبی کے بلال سے جنت کی قیمت کیا ہے. چربی پگھلائی جاتی ہے تب جنت کا حقدار بندہ بنتا ہے. دیکھ تو صحیح جنت کتنی مشکل ہے، اتنی سستی بھی نہیں ہے جو پلیٹ میں رکھے ہوئے نوالے کی طرح ہو. جب چاقو اٹھا کر کے کھا لو. اگر جنت سستی ہوتی تو بلال کبھی چمڑی نہ جلواتے. جنت سستی ہوتی تو نبی کا چچا کبھی کلیجے کے ٹکڑے نہ کراتا. جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 لاشیں نہ ہوتی. یہ شہیدوں نے بتا دیا جنت سستی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا کے اور ڈوب کے جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرس حضرت غیب صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، فیضان شہدائے کربلا، مذہب اسلام زندہ باد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مشکل ہے جنت، مشکل ہے. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر ہے نا تو اللہ سے جنت مانگا کرو. یہ حضور نے فرمایا جنت مانگا کرو. اور آج ہم ہی میں سے نہ کچھ لوگ اتنی گمراہی، ارے جب میرا ہو گیا تو اب جنت کی کیا فکر کر رہا ہے؟ کیوں تیرے باپ کی رجسٹریشن ہے؟ بھائی حضور کہہ رہے ہیں جب ہاتھ اٹھے اللہ سے جنت مانگو. حضور کیوں؟ فرمایا جب بندہ 3 بار کہتا نا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے تو جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے حضور نے جنت کا لالچ دیا ہے امت کو. جی بے شک لالچ دیا، ترغیب دی ہے. کیسے؟ آقا نے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے.
میں تو کھل کے حضرت کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، اگر جنت کی طلب نہ ہوتی نا میرا نبی غار میں آنسو نہ بہاتا. بے شک بے شک سیدھی سی بات ہے. جنت کی طلب نہ ہوتی تو نبی غار میں آنسو بولے. غار میں آنسو. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس مزار سے لے کے اجمیر تک، اجمیر سے لے کے دیوا شریف تک، دیوا شریف سے لے کے مکن پور شریف تک، مکن پور شریف سے لے کے کلیئر شریف تک، اور کلیئر سے لے کر کے بریلی شریف تک ایک ولی دکھا دو جو ناچ کے ولی بناؤ. ایک بتا دو جو حرام کھا کے ولی بناؤ. ایک بتا دو جو جھوٹ بول کے ولی بناؤ. ولی کب بنتا ہے؟ جب بندہ اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے. بے شک بے شک. تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت ابراہیم بن ادہم، بہت بڑا نام ہے. بے شک بے شک. چلو صوفیت پہ تصوف پہ بات کرتے ہیں. جی اگر یہی خمار ہے نا کہ مولوی کی لائن نہ لگے، صوفیوں کی لائن نہ لگے، تصوف پہ بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم تصوف کی پہلی پیری کو علم کہا جاتا ہے. بے شک. علم نہیں تو صوفی نہیں. تجھے بتاؤں اب صوفیت کسے کہتے ہیں. خدا کرے ہمارے ظاہر و باطن دونوں ایک سے ہو جائیں، اور دونوں اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ دیکھ کے کہنے لگے اگر غلام ایسے ہیں تو مدینے والا امام کیسا رہا ہوگا. آج یہی تو جھگڑا ہے. سبحان اللہ. آج یہی تو جھگڑا ہے. جی یہی تو جھگڑا. حضرت ابراہیم بن ادہم سلطنت ٹھکرا دی. جی ہاں پڑھیں آپ مخدوم سمنا. سلطنت ٹھکرانے والے لوگ. جی آج حضرت 500 روپے نہیں چھوڑ سکتا. نہیں چھوڑتا. ایک چائے میں ڈنڈی مار جاتا آدمی. بے شک. ایک چائے میں. صحیح بات. فیصلہ امیر کے حق میں جائے گا جی چاہے ظلم کتنا بھی کیا ہو. جی جی جی. مگر یاد رکھنا آج تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ قیامت میں مظلوموں کے ساتھ ہوگا. یہ یاد رکھنا. یہ چند دن کی زندگی ہے. اس میں کسی کو ڈرا لینا، کسی کو دبا لینا، کسی کو ڈانٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں. آج تیرا دور ہے، کل ہمارا دور ہے. بے شک. سیدھی سی بات ہے. آج تیرا دور ہے، کل ہمارا دور ہے. ہمارا دور ہے. اور جب میدان قیامت ہوگا نا، سن پیارے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ چڑیا کو اتنی طاقت دے گا کہ جب وہ بولے گی نا تو بڑے بڑے کان والے نا اپنی انگلیاں ڈال لیں گے کانوں میں. اس کی آواز سے کان کے پردے پھٹنے لگ جائیں گے، اور جو مظلوم ہوں گے نا ان کی چیخیں بلند ہوں گی، جو ظالم ہوں گے ان کے گلوں میں آوازیں پھنس کے رہ جائیں گی. اس دن رب کا اعلان ہوگا آج میں حاکم ہوں. بولو کس نے کس پہ ستم کیا تھا؟ اگر کسی نے چڑیا کو بھی ستایا ہوگا نا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کسی چڑیا کو اس کا بدلہ نہیں دلا دے گا. اس وقت تک بخشا نہیں جائے گا جب تک چونٹی سے بھی بدلہ نہیں لے لیا جائے گا. او بھائی اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یاد رکھو غریب ہو کے مر جانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کسی کا حق لے کے مت مر جانا، ورنہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے شک. یہ کڑوی سچائی ہے جو میں کہنے لگا ہوں. جی ہم ہی نے فری میں جنت بانٹ دی. ہاں اللہ والے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم بن ادہم جی ہے سلطنت چھوڑ دی. ماشاء اللہ. سلطنت چھوڑ دی، جنگل نکل گئے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سگے ماموں آ گئے. بھانجے واہ بہت اچھا انداز حضرت. کیا حکومت تھی تیری، واہ. وہ تیرے تخت کے پائے، وہ تیرے تاج میں لگے ہوئے ہیرے، تو سب کو ٹھکرا کے آیا اور یہاں آ کے گدڑی سل رہے. گدڑی سل رہے ہیں. واہ واہ. کیا ملا؟ اتنی بڑی سلطنت ٹھکرا کے کیا ملا؟ مسکرا کے کہنے لگے ماموں دیکھنا چاہتے ہو کیا ملا؟ ہاں بتانا. فرمانے لگے سنو، جہاں جہاں خدا کی خدائی چل رہی ہے وہاں تک ہماری بھی مرضی چل رہی ہے. واہ واہ واہ. کہنے لگے بھانجے کچھ ہوش ہے؟ جی اتنی بڑی بات کہہ دی. کہنے لگے ہاں. کہا کیسے؟ آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا پھینک دی. پھینک دی دریا میں. دریا کا بہاؤ اور ایک سوئی. وجود دیکھیں، نزاکت دیکھیں. جی دریا کا بہاؤ اور ایک سوئی کا وجود پھینک دی. جی اب دھار میں سوئی پڑے تو کدھر رکے گی؟ جی بہ جائے سمجھ گی. رہے نا؟ پھر کہنے لگے یہ کیا ہوا بھانجے؟ ایک سوئی تو تھی وہ بھی پھینک دی، اب گدڑی کیسے سلو گے؟ کہنے لگے ٹھہرو نا. کہنے لگے مچھلیوں سوئی لے کے آؤ. واہ 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 واہ. پھر جو دیکھا نا تو جتنی مچھلیاں کنارے پہ آئی نا سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. آپ فرمانے لگے ہٹو، یہ ہے اس سونے کو تو ٹھوکر مار کے آیا ہوں. جی
مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے کنارے پہ آ گئی، کہنے لگے بھانجے سمجھ میں نہیں آیا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تب کہا تھا ابراہیم بن ادھم نے، ماموں بات یہ ہے میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈال دیا ہے، اب جو وہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی اس کا فیصلہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صوفیت، اور صوفیت کے بھی اپنے اصول ہیں۔ کیا بات ہے، اپنے اصول ہیں۔ آؤ میں تمہیں صوفی کی کہانی سناؤں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ہے۔ سنیں، تھوڑا تکلیف تو نہیں ہو رہی، وہ تو چلے جانا، ٹینشن نہ لینا، جس کی مرضی کرے وہ سنے۔ میرا سودا اتنا قیمتی ہے، میں لاپرواہ لوگوں کو سنانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے 4 چاہیے، مصطفیٰ کے وفادار چاہیے۔ مسئلہ نہیں ہے کبھی لاکھوں میں بولتے ہیں، کبھی 4 میں بھی بول لیتے ہیں۔ یہاں مجمع سے مسئلہ نہیں ہے، یہاں دل دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ دل اچھے ہوتے ہیں تو پھر سودے اچھے کھلتے ہیں، سب وفادار ہے نا؟ خدا سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ سب وفادار۔ میں بات کر لوں، دیکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، معاف کیجئے میں خود کہہ رہا ہوں، میں اس میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، بول دے آمین۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیرا نبی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بس جس دن ایسے بن گئے سمجھ لے نہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آج نہ خیریت نہیں ہے، معاف کیجئے مسجدوں میں نا 100 کا نوٹ گر جائے نا، سلام پھر غائب۔ ہاں یہی حال ہے۔ سلام پڑھ رہے ہیں، کسی کی جیب سے 100 کا نوٹ گرا تو پڑھنے والے نے پیر بڑھا گئی کر دیا۔ صحیح بات ہے۔ آج لمبا سلام ہو گیا، ہٹ ہی نہیں رہا۔ کہا کیوں؟ کہا سب چلے جائیں تب پیر ہٹے نا، کہیں کسی اور کا دعویٰ 100 روپے پہ نہ آ جائے۔ یہ ہماری نیت ہے۔ مگر یاد رکھنا نوجوانوں، بھلا چوری سے نہیں ہوتا ہے، بھلا تب ہوتا ہے جب بھلا خدا کرتا ہے۔ عقیدے مضبوط رکھیں اللہ سے، عقیدہ مضبوط رکھیں اور رشتہ مضبوط رکھیں اللہ سے۔ وہی ہے جو پتھر میں کیڑوں کو روزی دے دیتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو بڑے بڑے دولت والے بھی منہ پہ ماسک لگا کے پڑے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے گھونٹ پانی نہیں اتر سکتا ہے، اگر گیا تو مر جائے گا۔ ہاں وہ کھلانے پہ آئے تو پتھروں میں کھلا دے، وہ روکنے پہ آئے تو خزانے آگے رکھے رہتے، بندہ بھوکا مرتا ہے۔ پھر وہی قادر مطلق ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ ہاں اگر وہ ناراض ہے نا تو پھر کبھی حضور کا وسیلہ دے کے مانگو، کبھی حضور کے یاروں کا وسیلہ دے کے مانگو، کبھی مصطفیٰ کے گھرانے کا وسیلہ دے کے مانگو۔ ہاں مجھے ایک شخص نے بڑی بات بتائی، پہنچا ہوا بندہ کوئی دیوانہ سا تھا، اس نے کہا سن مولوی، دعا قبول نہ ہوتی ہو نا تو حضور کی بارگاہ میں خاتون جنت کو وسیلہ بنانا، اور جب ان سے کہو گے تو وہ حضور سے کہیں گی، اور حضور کبھی خاتون جنت کی ٹالتے اور پھر جب حضور کہتے ہیں تو خدا ٹالتا نہیں ہے۔ تو وسیلہ بڑی چیز ہے۔ ادھر بات کریں گے تو بڑا وقت لگے گا، میں بس اپنے موقف پہ چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نیت اچھی رکھیے، نیت۔ معاف کیجئے آج نا کہیں دیکھتے ہیں مسجدوں کے آگے وہ لگے ہوتے ہیں فریج، حضرت گلاس بھی ہوتا ہے اس میں زنجیر لگی ہوتی، بندے ہوتے کیوں؟ شور گلاس لینے نہیں آئے گا، گلاس وہی لے کے جائے گا جو قطعی بے فکر ہوگا۔ جی ہاں حضرت، چور گلاس چرانے کیوں آئے گا؟ یہی چلتے پھرتے مار دیتے ہیں ہاتھ، جی ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی تو گلاس باندھ کے ہم لوگ رکھتے ہیں چوری نہ ہو جائے۔ حضور کے غلاموں میں یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جو حضور کے غلام ہے نا وہ گلاس نہیں، لوٹا نہیں، کروڑوں کو غیر کا ہے نا تو نظر نہیں ڈالتے۔ یہ عادت ہونی چاہیے، جب بھی مانگیں گے ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ اسے راضی کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اسے راضی کرنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت بتا گئے۔ تو یہ نیت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کو اچھا کریں آپ، اس کو نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔
वली आज भी हो सकता है बंदा, कोशिश करे तो आज भी वली हो जाएगा बंदा, लेकिन नबी नहीं हो सकता। नबी सारे बोले नबी नहीं हो सकता। वो एक फितना पड़ोसी मुल्क में आया है, जी 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 जी, ना अकल का, ना शक्ल का, ना ढंग का, ना रंग का, कह रहा है मैं नबी हूं। हाँ माज अल्लाह रब्बिल आलमीन, लानत हो उस पे। अल्लाह जिसे नबी बनाता है ना, उसका उसूल रहा है, जी, उसने जिसको नबी बनाया है अपने दौर में सबसे हसीन बनाया, बेशक बेशक बेशक, सबसे ज्यादा अक्लमंद बनाया, सबसे ज्यादा इल्म दिया गया। और फिर जब अपने नबी को भेजा ना, तो कायनात में सबसे ज्यादा अपने नबी को हसीन बना के, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, उसने यूसुफ उनके हुस्न की खैरा, वाह वाह वाह, इतना हसीन अपने महबूब को बनाया। तो नबी बोले मेरे नबी आखिरी नबी है, उनके बाद नुब्वत का दरवाजा। बोले सारे, ये देखो उलमा की तरबियत का नतीजा, आप मौलवी के बराबर बोल रहे हो, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बोलेंगे बहुत बोलेंगे माशाल्लाह, नुबुव्वत का दरवाजा अच्छा सुनते हैं बहुत, बंद है। अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन वली आएगा, आते रहेंगे, बनते रहेंगे। बेशक, इसके लिए क्या गए, किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया दो काम करना, हराम ना खाना जी, और कभी झूठ ना बोलना। फरमाया जब हाथ उठेंगे अल्लाह मकबूलियत की जमानत अता फरमा देगा। बेशक, और यही दो काम ज्यादा है ना। खड़ा होगा कोटा में, फोन करो कहाँ है, बूंदी है, बूंदी में हूं। सही बात है, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, जबकि जा रहे होते। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। अब खाने में लापरवाही आप देखें, जी, कहीं खड़े हैं, ठेला लगा है, बगैर पूछे कुट्टे से मुंह में डाल ले। पूछा नहीं खाना जायज नहीं, कुछ तो इतने ठलुए होते हैं, फ्री के खाते फिरते, हजरत बाजार वाले दिन खाना ही नहीं खाते। थोड़ा इस ठेले से उठाया और सब ठीक है, थोड़ा उससे उठाया और सब ठीक है। ये सब को बीमार करके शाम तक वो ठीक हो जाता है। ये जायज नहीं है, बेशक, ये जायज नहीं है। निजाम है अल्लाह का, बिना इजाजत किसी की चीज नहीं खाना है। ये तकवा जब होता है तब अल्लाह विलायत का नूर अता फरमाता है। बेशक बेशक, आज हालात देखें आप। मैं मुत्तकी की बात कर रहा था, दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, आला हजरत के बेटे हैं। मैं आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं, उनके बेटे की बात कर रहा हूं। मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आपकी बारगाह में मुरीद आया, हुजूर तावीज दे दे। देखो आजकल तावीजों की भी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, धंधा चल रहा है डट के। मैं तावीजों का मुखालिफ नहीं, हम शान से गले में डालेंगे अगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। हम शान से गले में तावीज पहनेंगे देने वाला ताजुशरिया जैसा हो। अगर ऐसे लोग हो ना, आज भी तावीज हम पहन लेंगे, लेकिन बाजार लगाने वालों का हम कुछ नहीं पहनेंगे। ठेका नहीं, दावा। ऐसे डॉक्टर से दवा लेना हराम है जो ये कह दे ये दवा 100% फायदा करेगी। जो भरोसा दवा पे करे उसकी दवा जायज नहीं है, जो भरोसा खुदा पे करे उसकी दवा लेना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, जब दवा खुदा के रजा के बगैर जायज नहीं है तो तावीज कैसे हो सकता है? जाके कह रहे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, जाके कह रही बाबा शोहर कतई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा ना, ठीक है फिर देख लेते। 5-6 तावीज दे दिए, 1151, 511, 786, अलग अलग क्वालिटी वेराइटी यहाँ हैं। सारे तावीज ला के बांध लिए, नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। कल तक चप्पल चल रहे थे, अगले दिन लाठी शुरू हो जाती है, फिर डंडे आते हैं, फिर तलाकों पे नौबत आ जाती है। खुदा की कसम मैं एक बात कहता हूँ, एक तावीज लेके चले जाओ जिसे किरदार मुस्तफा का तावीज कहा जाता है, निजाम मुस्तफा का तावीज कहा जाता है। गारंटी है मेरी, जिस बीवी का शौहर उसकी ना सुनता हो, जिस शौहर की बीवी फर्माबरदार ना हो, वो मुस्तफा का किरदार पढ़े और अपने आप को आका की जिंदगी के साचे में ढाले। खुदा की कसम 5000 तावीज मिल करके वो असर नहीं कर सकते जो मुस्तफा का किरदार खानदानों में असर कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद,
سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں؟ آج ضرورت کردار مصطفیٰ کی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مرید آیا، حضور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تعویذ دے دیں. بسم اللہ. کہہ رہا لکھ میں نے دیا ہے، شفا اللہ دے گا. ہاں تعویذ دے دیا، وہ چلا گیا. 2-2.5 مہینے بعد واپس آئے. کتنے دن بعد؟ میں اللہ کے ولیوں کی باتیں کرنے لگا ہوں. کتنے دن کے بعد؟ آپ بھی اسی کمیٹی سے ہیں نا، مطلب جلسے میں ہی ہیں نا. ادھر والے لوگ ناراض نہ ہو، یہ پورا آنگن اللہ والے کا ہے نا. جو چوکھٹ کے اندر آ گیا وہ بھی ان کا ہے، جو باہر کھڑا ہے وہ بھی انہی کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے دن بعد آیا؟ 2-2.5 مہینے کے بعد. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ بہت سکون ہے، بہت سکون ہے. کہنے لگے تو سکون سے، میرا سکون اڑ گیا ہے. کیوں؟ کہا جب سے تو گیا ہے مرید تا تڑپ گیا. حضور غلطی ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں. کہا پھر؟ تکیہ ہٹایا، کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا. کہنے لگے جو کاغذ تو تعویذ کے لیے لایا تھا نا، میں نے آدھے کاغذ میں تعویذ بنا دیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. تو اتنی جلدی میں تھا، اپنا حصے کا یہ کاغذ چھوڑ کے چلا گیا تھا. کہنے لگے تو چین سے سویا ہے، تیرے انتظار میں ابھی تک مصطفیٰ رضا چین سے نہیں سویا ہے. اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ ابھی تک مصطفیٰ رضا چین سے نہیں سویا. جب تیرا کاغذ واپس کر دوں گا نا، اس کے بعد چین سے سوؤں گا. جب اللہ نے یہ ان کو تقویٰ عطا کیا نا، انہوں نے تقوی کو اتنی پابندی سے رکھا. پھر اللہ نے جو کرامت کا نور عطا فرمایا. چلو بریلی چل کر کے دیکھتے ہیں یہ نفرتیں پھیلانے والے چنٹو، ان کی اوقات کیا ہے جو نفرتیں پھیلا سکیں، جو ہندوستان کے مہکتے گلاب کو توڑ سکیں. ان کی حیثیت نہیں ہے. اس کو خون دے کر کے ہم نے بنایا ہے، اس کو جانیں لٹا کر کے ہم نے آباد کیا ہے. اس ملک کے کسی غدار کو ہم یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس ملک میں صرف وہی رہے گا جو ملک کا وفادار ہوگا، یہاں کے قانون کا وفادار ہوگا. اس لیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے دولتوں کی نہیں، ہم نے سروں کی قربانیاں دے کر کے بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملک ہندوستان، مذہب اسلام زندہ باد. سبحان اللہ. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ روکنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے چلو دیوا شریف چلو. واہ کیا بات ہے. ہر دھرم کا بندہ ملے گا. بے شک ہر دھرم کا بندہ ملے گا. یہاں آ کے دیکھو ہر مذہب کا بندہ آتا ہے. اور جس پہ بھونک رہے ہیں نا یہ سید سالار مسعود غازی، جی جی جی، اس کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ تو تم آیا کرتے ہو. بے شک بے شک بے شک، صحیح بات. اور یہ ان کی چوکھٹ کی خوبصورتی ہے، یہاں دھرم دیکھ کے نہیں ضرورت دیکھ کے دیا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جب اجمیر شریف پہ انگلی اٹھی تھی تو کئی سارے ہندو دھرم کے لوگ میدان میں آ کے کہا تھا سنو مجھ پہ بیٹا نہیں تھا، فاطمہ کے بیٹے نے بیٹا دیا ہے. غیر مسلموں نے یہ بات آ کے کہی. بے شک. ہاں تو یہ امن کی چوکھٹیں ہیں، یہ شانتی کی چوکھٹیں ہیں. یہاں سے پیار بانٹا جاتا ہے، یہاں سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں. سرکار مفتی اعظم کو آپ پڑھیے، پڑوس میں اس وقت میں پنجابی رہا کرتا تھا. جب آپ وضو فرماتے تو وہ نالی پہ برتن لگا دیتا، سارا پانی بھر کے لے جاتا. کچھ لوگ کہتے یار یہ پانی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے نزدیک یہ پانی وضو کا پانی ہے، اس کے چھینٹوں سے بھی ہم بچتے ہیں، تو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ جب اس نے اتنا سنا، اس نے کہا سن ایک بات بتاؤ، کیا بیماری تمہارے گھر آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے. کہا جب تم بیمار ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہاسپٹل سے دوا لاتے ہیں. اس نے کہا پنجابی نے کہا مجھے میرے رب کی قسم جب بھی میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے میں کبھی دوا لینے کے لیے نہیں جاتا ہوں. کہا پھر؟ کہا یہ اس بزرگ کے وضو کا پانی ہم بیمار کے منہ پہ ڈالتے ہیں، اللہ اس پانی سے بیمار کو شفا عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. چلوں آگے، تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ نہیں نہیں تھکے تو نہیں ہے نا؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. بس توجہ کر لیں، یہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے. اور یاد رکھیں نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی. مگر یاد رکھیے انہیں ملتا ہے جو نظریے کے ساتھ آتے، بے شک. انہیں نہیں ملتا جو چیک کرنے آتے. بے شک بے شک. چیک کرنے والوں کو نہیں ملتا، ملتا انہی کو ہے کہ جو عقیدہ لے کے آتے ہیں، جو عقیدہ
لے کے آتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند، یہ تقوی اور یہ آپ کی شہرت اور پھر کرامت دیکھو. بتا دوں ایک کرامت، جتنے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں کہہ دیں سبحان اللہ. سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ. یہی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی خوبصورتی ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہمیں کسی بزرگ کا باغی نہیں بناتا ہے، کسی اللہ والے کا دشمن نہیں بناتا ہے. یاد رکھیے گا، لوگ بلا وجہ کی بات کرتے ہیں کہ جی بریلی والے جو ہیں نا مدار پاک کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم اس شخص کو مانتے ہیں جس کا رشتہ رب سے سیدھا ہے. ہم اس شخص کو قطعی نہیں مانتے کہ جو رب والا نہیں شیطان والا ہے. اور یہ ہماری جنگ ہمیشہ رہے گی، یہ ہماری جنگ ہمیشہ رہے گی. ہم اللہ والوں کے قدموں پہ قربان، اور شیطان والوں سے ہماری جنگ. بریلی والوں کا کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. سرکار مفتی اعظم ہند، بریلی میں آپ کو ننھے میاں کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ننھے میاں. بڑی شہرت تھی پورے بریلی میں، اور بڑے تو بڑے بچے بھی عشق کرتے تھے. اور جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے نا، بچے بھی اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ ایک خاص پہچان ہے اللہ والے کی. ایک بچی تھی بیمار ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی نا، اپنے باپ سے کہنے لگی ابا جی مجھے ننھے میاں کو دیکھنے کے لیے جانا ہے. میری زبان سمجھ رہے ہوں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ ننھے میاں کو دیکھنے کے لیے جانا ہے. باپ تھا، سوچا بیٹی بیمار ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی پھر ملا لیں گے مفتی اعظم سے. وقت نے فرصت نہ دی، حالات بگڑتے چلے گئے، طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. بچی کے آخری وقت آ گیا، بچی پھر کہنے لگی ابا مجھے ننھے میاں سے ملنا ہے. باپ نے کہا بیٹی طبیعت زیادہ نازک ہے. حال یہ ہوا کہ بچی کا انتقال ہو گیا. جب بچی کا انتقال ہوا نا، باپ کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا افسوس میں تیری آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آج نا بڑی تیزی سے بیٹیاں باپ کی بے عزتی کر جاتی ہیں. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں ایک تھانے کے اندر باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا میں پگڑی رکھ دوں بیٹی چل گھر لوٹ چل. اس بے غیرت بیٹی نے کہا تھا یہ میرا کوئی لگتا ہی نہیں. اپنے مجنو کے چکر میں اس نے باپ کو ٹھکرا دیا تھا. اور یہ مجنو بھی خون دینے والے نہیں ہیں، یہ کھیر کھانے والے مجنو ہیں. میں اپنی بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا را جب کبھی کوئی لالچ دے، آپ کو بہکائے، آپ کو دولت کا لالچ دے، آپ کو عیش کا لالچ دے، ٹھوکر مار دینا. اس لیے کہ جو بیٹی کو راحت غریب باپ دے سکتا ہے نا، وہ امیر شوہر نہیں دے سکتا ہے. گارنٹی ہے میری، میں ہی کیوں نہ ہوں، گارنٹی ہے. جو بیٹی کو راحت باپ دے سکتا ہے وہ کوئی شوہر نہیں دے سکتا ہے. میری بیٹی کسی کی 1.5 گھنٹہ فون پہ بات کر لینے سے کوئی تجھے سر کا تاج نہیں بنائے. روڈ پہ بیٹھ کر کے بات کر کے تو کسی کے گھر کی ملکہ نہیں بنے گی. اس باپ کی قربانیوں کا مول کیا ہے تیرے پاس؟ جو تھک کے آیا اس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگائے لیکن کبھی بیٹی کے دوپٹے پہ پیبند نہیں لگنے دیا. کیا ہے اس باپ کی قربانیاں کا مول تیرے پاس؟ تجھے پتا ہے نا جب لوگ تجھے تانا دیتے تھے کہ اس کے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں، تیرا باپ سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا خبردار میری بیٹیوں کے خلاف زبان نہ کھولنا، تمہیں بیٹوں پہ ناز ہے مجھے بیٹیوں پہ ناز ہے. یہی باپ چوک میں کھڑے ہو کر کے تجھے اپنی زندگی کی راحت کہتا تھا. تجھے پتا ہے نا بیٹی جب لوگ تانے دیتے تھے، کبھی غربت کے تانے دیتے تھے، کبھی 7 بیٹیوں کا باپ کہتے تھے، کبھی کوئی یہ کہتا تھا 7 بیٹیاں کے یہ کیسے رخصت کرے گا، یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا تھا مالک رحمت تیری تھی جھولی میری تھی، تو دیتا رکھا میں لیتا رکھا. یہ تانے دے رکھے ہیں، مجھے شکایت لگی ہے بیٹی پال میں رہا ہوں، رخصتی کا انتظام تیرے کرم سے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ. خدا کی قسم میری بیٹی ہو، خالی تماشے عرسوں کا مقصد نہیں، دکان پہ بیٹھنا عرسوں کا مقصد نہیں.
میلوں میں آ کے ہائے وائے کر کے چلے جانا یہ عرس کا مطلب نہیں. عرس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے جاؤ تو یہ سن کے جاؤ کہ ہم کس زندگی میں تھے اور کس زندگی میں رہنا ہے, تاکہ کل کوئی تم سے پوچھے رات کہاں گزاری, کیا تبدیلی آئی, تو فخر سے کہہ دو کل سے پہلے صبح گانوں سے ہوتی تھی, جب سے محفل سے اٹھ کے آئے ہیں صبح ہماری مصطفیٰ کے ترانوں سے ہو رہی ہے. یہ تبدیلی کم سے کم اتنی آنی چاہیے. میں بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدا را باپ کی عزت کریں, باپ کی عزت کریں. اور میرا چیلنج ہے, گارنٹی ہے, آپ دیکھیں کئی بار تو ہم سے ہی پوچھ لیتے ہیں مولانا لو میرج کرنا کیسا ہے. میں ایک بات بتا دوں, لو میرج کرو تمہاری مرضی, لیکن یاد رکھنا جو برکتیں اللہ نے ارینج میرج میں رکھی ہیں نا وہ لو میرج میں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے والدین کی رضا کہ جب بندہ لو میرج کرتا ہے نا اکثر ماں باپ اس کے خلاف ہوتے ہیں, اور جس میں ماں باپ راضی نہ ہو اس میں رب راضی نہیں ہوتا ہے. بے شک رب راضی, رب راضی. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے, دال میں کالا تو نہیں ہے. جس میں ماں باپ راضی نہیں اس میں رب راضی نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے اللہ میرج میں کہیں بات تو نہ ہے, مرجا ڈوب کے دیکھ نہیں رہا, کبھی سوٹ کیس میں لاش مل رہی ہے. بے شک صحیح بات ہے کبھی پلاسٹک کے ڈرم میں ملی ہے. ہاں ڈرم میں ملی ہے. بے شک ڈرم ٹرمپ سے زیادہ اسٹیم ہائی فائی ہو رہا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو, گائے میں چل رہا ہے ٹرینڈ میں, ٹرینڈنگ میں ڈرم ہے جی. آپ دیکھ رہے ہیں نا. اللہ ایسی زندگی گزارو جس سے رب بھی راضی ہو ماں باپ بھی راضی ہو جائیں. کبھی مت کرنا. اور میں بیٹوں سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں, سن, جس باپ نے 18 سال پالا پوسا جوان کیا, اگر یہ اس سے چھپ کے تجھ سے بات کر رہی تھی, اگر یہ پالنے والے باپ کی وفادار نہیں ہو سکتی تو تیری وفادار کیسے ہو سکتی ہے. بے شک بے شک صحیح بات صحیح بات. ایک سیدھی بات ہے نہیں, اس لیے خیال کرنا. اور بیٹے کا نکاح یہ باپ کی اس کے حق میں آخری خواہش ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا اللہ بیٹا دیتا ہے نا تو ماں کہتی ہے اللہ نے چاند دیا ہے. کالا بھی ہو نا تو ماں کے لیے چاند ہوتا ہے. لولا لنگڑا بھی ہے نا ماں کی دل کی دھڑکن ہوتا ہے. اگر نکمہ بھی ہے نا تو ماں باپ کے دلوں کا قرار ہوتا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بیٹے چور بن جاتے ہیں, مقدموں میں ثابت ہو جاتا ہے, کورٹ یہ کہہ دیتی ہے اس نے چوری کی ہے, جیل میں ڈال دیا جاتا, بیٹا 10 سال کی سزا کاٹ کے آتا, لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا تو نہیں ہو سکتا یہ چور ہے, لیکن ہم نے ماؤں کو بڑھ کے سینے سے لگاتے دیکھا ہے. ماں پھر بھی کہتی میرے لال تجھے کس نے چور کہہ دیا تھا, میرے بیٹے یہ دنیا جھوٹی ہے جو تجھے چور کہہ رہی ہے. مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو بیٹوں کو مجرم ماننے تیار نہیں ہوتی ہیں. لیکن میں بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب نکاح کر کے دلہن لے کے آئے ہو, آخر کون سی کمی ماں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ تو اے سی کے کمرے میں لیٹے, ماں باپ کو ایک ٹھنڈا کولر نصیب نہیں ہوتا ہے, تو عیش کی زندگی گزارے, پورے ماں باپ کے لیے سایہ دار ایک چھت بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے بتا تو صحیح ان کا قصور کیا تھا, یہی کہ تجھے پال پوس کے بڑا کر دیا. ان کی خطا کیا تھی کہ تجھے جوان کر کے تیرے ہاتھوں میں قلم دے دیا. آج جب تو یاروں میں بیٹھتا ہے مزدور باپ کو حقارت سے دیکھتا ہے, جب تو یاروں میں بیٹھ کر کے کوٹ پہن کر کے گندے پہ اسٹال لگا کر کے جب اپنے باپ کا انٹروڈکشن کی بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے یہ میرا پڑوسی ہے, کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ اگر تم مزدور کو باپ کہے گا تیری عزت گھٹ جائے گی. او ظالم خبردار, جب تیرے باپ کی بات آیا کرے اگر وہ مزدور ہو اسے سائیڈ نہ ہٹا, اسے کرسی پہ بیٹھا اور کہہ دے یہ وہ ہے کہ میرے کندھے کے اسٹار اسی کی مزدوری کی وجہ سے چمکتے نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, علماء کرام, مذہب اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرو ماں باپ کی عزت. آپ نے لو میرج کی یا ارینج میرج کی وہ آپ بھگتیں گے, لیکن یہ شادی کے بعد ماں باپ سے منہ نہ موڑنا, منہ نہ موڑنا. ایک بندہ درخت بھی لگاتا ہے نا گھر میں تو اس سے کچھ امید لگاتا ہے, امید لگاتا ہے. آم کا درخت لگایا پھل ملیں گے کھانے کو, میں نہ کھا پایا میرے بچے کھائیں گے, یہ سوچ کے ایک درخت لگاتا ہے آدمی, ہے نا, یہ سوچ کر کے درخت لگاتا ہے.
اور پھر اگر وہ کسی مرض کی وجہ سے اس پہ نہ پھل نہ بھی آئے نا تو مالک کاٹتا نہیں ہے، سوچتا چلو اس کے سائے میں بیٹھ لیا کریں گے۔ وہ کہا تھا کسی نے پیڑ امید کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا، پھل نہ آ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا، ہے نا۔ ایک پیڑ لگانے والا بھی کچھ امید سے پیڑ لگاتا ہے، جو 5 سال میں 6 سال میں تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا جسے تیار ہونے میں 25 سال لگتے ہیں، بتاؤ اس کے ساتھ باپ کی کتنی امیدیں لگی ہوں گی، کتنی امیدیں لگی ہوں گی۔ حضرت روتے ہیں باپ آ کر کے، روتے ہیں۔ اللہ سب کو آپ جیسی اولاد عطا کرے، ہاں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کے بیٹے پڑھے لکھے ہیں، حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سب کو ایسی اولاد عطا کرے جو ماں باپ کے تابع رہے، ماں باپ کے فرما بردار رہے اولاد، ورنہ پھر اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، میں نے ایک دن دوا دلوا دی تھی، بات ختم ہو گئی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے ہونے سے فائدہ کیا؟ ایک بندہ درخت بھی لگاتا امیدوں سے لگاتا ہے، اور پھر اگر پھل نہ آئے وہ کاٹتا نہیں ہے۔ پھر ایک بیٹے میں تو 25 سال لگے ہوتے ہیں، 25 سال کیا سوچ کے نا کبھی باپ چلتا نا، کہتا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، لاٹھی ہے میری، جب کبھی کمزور ہو جاؤں گا چلنے میں تو یہ ہاتھ پکڑ کے چلائے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا جب ایک دن کھانسی کے سیرپ کا پرچہ لے کے آؤں گا اور اس کے آگے دوا کے لیے کھڑا ہوں گا تو میرے ہاتھ کانپیں گے پرچہ دیتے ہوئے، میری زبان کانپے گی اس سے دوا کا سوال کرتے ہوئے۔ اس کو نہیں معلوم تھا ایک دن میرا بیٹا میرا باپ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے آج؟ ہارٹ اٹیک سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، لوگ باتیں کیا کرتے، میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب باپ بیٹوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ درد کے ڈر کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر پاتے، دوا تک کا سوال نہیں کر پاتے۔ میرے عزیز، اگر باپ ہے تو عزت کرنا، اگر ماں ہے تو قدر کر لینا۔ اگر یہ چلے گئے تو پھر تو زندگی میں ساری دولت لے کے بھی پھرو گے، کوئی دوسرے ماں باپ نہیں ملیں گے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کائنات میں خدا صرف ایک ہے، اسی طرح پیدا کرنے والا باپ بھی ایک ہوتا ہے۔ جس کے شکم سے جنم لیتے ہو وہ ماں بھی ایک ہوتی ہے۔ نہ خدا دوسرا ہے، نہ باپ دوسرا ہو سکتا ہے، نہ ماں دوسری ہو سکتی ہے۔ آج عزت کر لو، کل نہیں ہوگے، روتے پھرو گے، دنیا دولت لے کر بھی تمہیں ماں باپ کا چہرہ نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت کرو ان کی، قدر کرو، قدر کرو۔ باپ نا ڈرتا ہے، باپ ڈرتا ہے ایسا نہ ہو کہیں ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہیں غصہ نہ ہو جائے۔ جس دن تمہارا باپ ڈرنے لگے نا تم سے تو سمجھ لینا تمہاری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ بے شک بے شک بے شک، صحیح بات، سن لینا، تم سمجھ لینا اسی دن سے تمہاری بربادی شروع ہو گئی ہے۔ آپ علامہ ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ کلیکٹر ہو، آپ منسٹر ہو، آپ کچھ بھی ہو، اگر باپ تم سے ڈرنے لگا تو سمجھ لینا اب تم برباد ہونا شروع ہو گئے ہو۔ اور اگر تم خالی ہاتھ بھی ہو اور روز تمہارا باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتا ہے نا تو سمجھ لینا تم اپنے وقت کے بادشاہ ہو۔ بے شک بے شک۔ ہم لوگ اکثر اسٹیج کی دنیا کے رہنے والے لوگ اشتہاروں میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں نا، کیا کیا نام، علامہ، فخامہ، جو نہیں ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، جی سب لکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کلیجہ ٹھنڈا تب ہوتا ہے جب گھر جاتے ہیں اور ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اشتہار میں پڑے القابات میں وہ ٹھنڈک نہیں ہے جو ماں باپ کی زبان سے نکلنے والے بیٹے میں اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے۔ اور میں تو اکثر اس بات کو حضرت کہتا ہوں، گھر جایا کرو نا تو سیٹ بن کے نہیں، انجینئر بن کے نہیں، علامہ بن کے نہیں، وہی بچپن کا گڈو بن کے جایا کرو، وہی بھورا وہی کلوا بن کے جایا کرو، جو ماں آواز دیتی تھی نا وہ بن کے جایا کرو۔ میں تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میرا آزمودہ عمل ہے، جب بہت تھک جاؤ نا اس کی جوتیوں میں بیٹھو اور بیٹھ کے نا جیسے بچپن میں کہتے ہیں امی ذرا سر میں تیل ڈالنا، خدا کی قسم اس بہانے سے اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی بہانے سے اس کے پیروں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ آتا ہے نا تیل ڈالنے کے بہانے سے سر پہ، ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پر کھول دیے ہوں۔ جب وہ ہاتھ رکھتی ہے نا سر پہ، ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو گئے ہوں۔ جاؤ دنیا کے تھکے لوگوں کو چیلنج ہے، لوگ سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتے ہیں، سلیپ ویل کے گدوں کا استعمال کرتے ہیں، وی آئی پی ایئر کنڈیشن کمرے بناتے ہیں تاکہ تھک کے چین سے سو جایا کریں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو نیند آج بھی ماں کے آنچل میں آتی ہے وہ نیند آج بھی ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔
کیا بات کرو ان کے ہے، قدر واہ میں۔ بیٹھا کرو، ایک بات بتا دوں، خدا کی قسم، ماں باپ کی دعائیں بندے کو ولی بنا دیا کریں۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بنا دیتی ہیں؟ ولی ولی بنا دیا کرتی ہے ماں باپ کی دعائیں۔ یہ جتنے بیٹھے نا یہ مولانا لوگ، تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے گھٹنے رگڑے تو علامہ بن گئے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ شہرتیں ہماری قابلیت کی بنیاد پہ ملی ہیں؟ ہاں، جب ماں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ میرے بیٹے کو دین کا خادم بنا دے، تو پھر رب نے کسی کے لال کو حافظ بنایا، کسی کے لال کو قاری بنایا، کسی کے لال کو علامہ بنایا، کسی کو پیر بنایا۔ ہاں کیوں ہے کہ جب ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے نا تو نیچے آنے سے پہلے اللہ مقبولیت کی ضمانت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ہاتھ جڑے، میں تم سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، میں خانقاہوں کا مخالف نہیں، جی میں پیروں کا مخالف نہیں، جبکہ میرے باپ خود بھی پیر ہے، بے شک بے شک، مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں۔ میں اس لائن کا مخالف نہیں، لیکن اس بات کا مخالف ہوں جو بندہ ماں باپ کی خدمت سے روک کے اپنی خدمت کرائے نا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شکریہ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میں اسے پیر نہیں پیر مانتا ہوں، اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی شخص آئے، جی ابھی پہلی ملاقات حضور سے، اور پھر میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرا نبی تو میرا نبی، میرا نبی ہے۔ آئے، حضور نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ حضور فلاں جگہ سے۔ کیسے آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ رب کے حبیب ہیں۔ ہائے ہائے، واہ، کہا بے شک۔ کہا سنا ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ کہا بے شک۔ کہا پھر آپ کو راضی کر کے رب کو راضی کرنے آیا ہوں۔ حضور اور کوئی غیب کیا، واہ، تم سے نیہا ہوگا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے بھی شعر میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ تم پہ کروڑوں دو، ہے نا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، ہے نا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور فرماتے ہیں پیچھے کسے چھوڑ کے آیا؟ حضور بوڑھے ماں باپ۔ ہائے ہائے، واہ واہ، آقا پھر اگلا سوال کرتے ہیں کس حال میں چھوڑا ہے؟ حضور روتے ہوئے۔ ہائے، کہا وہ نہیں چاہتے تھے تو آئے۔ کہا حضور ان کا سہارا میں ہی ہوں اور کوئی ہے نہیں، میں انہیں روتا ہوا چھوڑ آیا۔ حضور نے فرمایا پھر گھر چلا جا۔ اس نے کہا حضور مجھے جنت چاہیے، رب کو راضی کرنا۔ فرمایا سن، جنہیں روتا ہوا چھوڑ آیا ہے نا ان کے لبوں پہ مسکراہٹ لوٹا دے، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے، ماں 10 روپے کی دوا کو ترس رہی ہے، جی بیٹا پیر صاحب کی خانقاہ میں جھاڑو لگا رہا ہے، اسی جھاڑو سے کوٹا جائے گا۔ ضروری تھا کہ یہ وقت ماں کی خدمت میں دیتا، ماں راضی ہو جاتی تو پیر بھی راضی ہو جاتا، خدا پاک بھی راضی ہو جاتا۔ اور ماں باپ ہیں یار، ماں باپ ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو ٹوپی ہے نا، یہ گھر بیٹھے کے دین کسی نے نہیں دیا ہے۔ آج قدر نہیں ہے نا دین کی، کیونکہ ہر دروازے پہ علم والا بیٹھا ہے، ہر مسجد میں عالم ہے، تو اس لیے ان کے لیے تو بچا ہوا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ اصلی ٹائم تو ہمارے پاس کتا بلی پڑھانے کے لیے۔ جی، 35 منٹ میں بھیج دیے بچے کو، ٹیوشن جائے گا۔ یہی بات، 8 گھنٹے پڑھ کے آیا کتا بلی، اور 3 گھنٹے ٹیوشن قرآن کے لیے، 30 منٹ، قبر کے لیے 35 منٹ، حشر کے لیے 35 منٹ، 35 منٹ۔ یہ پوری تیاری کیا دیا ہم نے دین کو، اور پھر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ پکڑا ہی کب؟ صحیح بات، پکڑا کب؟ پکڑتے تو کیا، جس کے پاس 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہ ہو، وہ بغداد والے کا کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ اجمیر والے کا کہاں سے ہو گیا؟
وہ کربلا والوں کا کہاں سے؟ کربلا والوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا اور تجھ سے بیٹھ پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو کربلا والا کیسے؟ ہمیں بتاؤ نا یہ بات، ہمیں سمجھاؤ۔ آج قدر نہیں نا دین کی، آج عزت نہیں، محنت لگتی ہے۔ یوں ہی کوئی عالم نہیں بنتا کہ میرے بھائی بچوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ قربانی کا مطلب گلے کاٹنا نہیں، ان کی جدائی، ان کی دوریاں، ان سے دور رہنا۔ اور یہ ہماری ماں نہیں، آپ کی ماں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوگی، آپ کی ماں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوگی جتنی ہماری مائیں ہم سے پیار کرتی ہیں۔ خدا کی قسم کبھی گزرا وقت دیکھے نا تو رونا آتا ہے۔ یہ بیٹے علم والے لوگ، ان کے بچے بھی پردیش میں، ایک بیٹا مارشش میں پڑھ رہا ہے، دوسرا بیٹا بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ تمام تر علماء بیٹھے ہوئے، گارنٹی ہے میری، جب ہم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ایسا نہیں تھا سب نے ہنسی خوشی بھیج دیا تھا۔ ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، بہن بھی رو رہی تھی، باپ بھی چھپ چھپ کے آنسو بہا رہا تھا۔ لیکن جب خبر ملی نا 3 مہینے بعد بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے، ابھی ہم آئے نہیں، ماں صبح سے آرڈر کر رہی ہے، اپنے شوہر سے، ہمارے باپ سے کہتی ہے سنو میرے بیٹے کو بریانی پسند ہے، بریانی کا سامان لایا جائے، میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے، قورمے کا سامان لایا جائے۔ ہمارے آنے سے پہلے ماں نے ساری ضرورتیں مکمل کر دی، طرح طرح کے کھانے بنا کے رکھ دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم کمزور تھے تو ماں بنا رہی تھی، آج ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، ہم پردیس سے آتے ہیں، کبھی خدا توفیق دے ان کی پسند کا پھل لے کے آ جایا کرو، ان کی پسند کے کھانے لے لیا کرو، ان کی پسند کے کپڑے لے لیا کرو۔ خدا کی قسم ان کی گود میں رکھو، ادھر وہ مسکرائیں گے، ان سے پہلے خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان۔ لیکن ہم تو فری میں جنت چاہتے ہیں نا جی، فری میں مل جائے۔ خدا را رشتوں کی قدر کریں، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے رشتوں کی قدر، بات بڑھے گی۔ ماں کی بھی عزت کریں، باپ کی بھی عزت کریں، بہن کی بھی قدر کریں، بھائی کی بھی قدر کریں۔ یہ سارے رشتے انمول ہیں۔ یاد رکھیے گا دولت کے لیے اپنوں کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے اور رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں، بے شک بے شک، مت چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے جی بیٹی۔ سرکار مفتی اعظم لوٹ آئے نا وہیں پہ، بچی نے کہا تھا ننھے میاں سے ملنا ہے، انتقال ہو گیا، باپ رویا ہائے افسوس میں بیٹی تیری آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ میں ولیوں کی پاور بتا رہا ہوں، کرامت بتا رہا ہوں۔ جب اتنا سنا نا چچا آ گیا بچی کا، اس نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیا ہوا، کیا مطلب؟ اس نے کہا میری بیٹی نہ زندہ تھی، مفتی اعظم سے ملنے کی ضد کر رہی تھی، اب کیا کریں، وہ تو چلی گئی۔ تو چچا کہنے لگا کیا ہوا، ابھی لے کے چلتے ہیں نا، ابھی لے کے چلتے ہیں، جیتے جی نہ دیکھ سکی تو کم سے کم وہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں نا، ان کی نظر پڑ جائے گی۔ باپ نے بیٹی کی لاش اٹھائی، چھوٹی بچی تھی، اٹھا کے 7 سال کی بچی لے کے آگے سودا گران میں۔ مفتی اعظم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ مصلی پہ بیٹھے، بچی کو اس تخت پہ لٹا دیا جس پہ سرکار مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے، سفید چادر بچی کے اوپر پڑی تھی۔ مفتی اعظم نے سلام پھیرا، دیکھا رو رہا تھا، باپ کا کیا ہوا، کہا حضور بس بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ آپ کو یاد کرتے کرتے چلی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ ہے، آنسو پوچھ لے، یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں، ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور کیسے روکوں، آنسو تھم نہیں رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب کیسے آنسو رکیں گے؟ مفتی اعظم نے فرمایا کہاں ہے بیٹی، کہاں ہے بیٹی؟ کہا حضور وہ لیٹی ہوئی ہے۔ سرکار مفتی اعظم اٹھے مصلی سے، دیکھو یہ متقی کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے تقوی کو آخری حد تک ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مفتی اعظم اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے تخت کے قریب آئے، بچی کے سر کی چادر کھینچی، کھینچنے کے بعد پیر کا انگوٹھا پکڑا اور ہلا کے کہنے لگے بیٹی اٹھ، مصطفیٰ رضا آ گئے ہیں، دیکھتی دیکھنا چاہتی تھی، اتنا کہنا تھا بچی آنکھیں کھول دیتی ہے، ایسا لگ رہا تھا ہاتھ مفتی اعظم کا تھا، اشارہ بغداد سے غوث اعظم کا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ چوکھٹ ہے اللہ والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی چوکھٹ ہوتی ہے۔ یہاں آؤ نا، کبھی نہ بنتی ہو تو پھر بیٹھو آ کے، لیکن ایسے آؤ جیسے زندوں کے پاس آتے ہیں، جی ایسے آ کے بیٹھو جیسے زندوں کے پاس آتے ہو، ادب سے آؤ، تہذیب سے بیٹھو، گردن جھکا کے ادب سے کہو نا حضور وقت بگڑا ہے، نظر کرم کر دیں، رب سے ہمارے حق میں تھوڑی سی سفارش کر دیں، بس ہم آپ تک آ سکتے ہیں، آپ سے کہہ کے چلے
اب ہماری بات پہنچانا آپ کا کام ہے. یہ کہہ کے اٹھ کے تو دیکھ، قسم خدا کی ہاتھ ان کے اٹھیں گے اللہ تقدیر کے فیصلے فرما دے گا. تو یہ نظریوں سے آیا کرو. اور ہمارا رشتہ بڑا پرانا ولیوں سے، بڑا پرانا ولیوں سے. جی جی سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی بلگرام شریف. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں نا اگر کسی کو قطب دیکھنا ہے تو بلگرام شریف میں آ کے دیکھ لے. وہ ایک بات مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا حضرت جی اتنا لوگ بولتے ہیں لیکن کبھی آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کے خلاف بولیں، ہم بدلہ لیں. کہنے لگے سنو اللہ بیٹے، بات یہ ہے بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک انتقام کا جذبہ اس کے سینے سے ختم نہ ہو جائے. یہ ہے ولایت اور یہ تقوی. یہ اللہ والوں کی زندگی آپ دیکھیں. پھر ہم پڑھتے ہیں نا پھر اپنے بڑوں کو، پھر ہم پڑھتے ہیں سرکار غازی پاک کو دیکھو، آپ ان کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھو، ہر مذہب کا بندہ آپ کو ملے گا. ہر مذہب کا. کیوں؟ کیونکہ سب کو نوازا جاتا ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. بے شک یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. سبحان اللہ. بے شک. اور اعلیٰ حضرت کہہ گئے منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے نا. یہ ہمیں کریموں کی چوکھٹیں اللہ نے دی. ہاں وہ کسی کا شعر تھا مجھے بہت اچھا لگا، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اور بے دم بھی صاحب بے دم. اور جب اللہ والوں کے ہو جاتے ہو پھر گالیاں تو ملنی ہیں، پھر دھکے بھی لگنے. بے دم نے وہ راز بھی ختم کیا. اس نے کہا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یوں ہی رتبے بلند نہیں ہوتے. اور دین کردار سے پھیلا ہے، بزرگوں کے اخلاق سے پھیلا ہے. آج نا جو نفرتیں پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں اس سے نکلنا. ہمارے ملک کو محبت کی فضا سے ایسا بھر دیں گے کہ نفرت کرنے والوں کی سانسیں کم پڑ جائیں گی، محبت بانٹنے والوں کی کمی نہیں رہنی چاہیے. یہ یاد رکھیے، ہمیں پیار بانٹنا ہے، ہمیں پیار بانٹنا ہے، ہمیں محبتیں تقسیم کرنی ہے. ہمیں وہ دینا جو ہمیں اجمیر والے نے دیا. سرکار غریب نواز اجمیر شریف آئے. کیا بات ہے نا. تو اکثر ہوتا کیسا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو بادشاہ تھا جے پال جوگی. نہیں جو راجہ تھا مسلمانوں میں جو پہلے غریب نواز سے پہلے آیا تھا، محمود غزنوی. ہاں محمود غزنوی جی. کئی بار حملہ کیا، فتح نہیں کر پائے. یہ پسپا ہو کے جا رہے ہیں جناب جی. اور اجمیر والا 40 فقیروں کے ساتھ آ رہا ہے. واہ واہ بے شک. لاکھوں کا لشکر تھا ان کے ساتھ، اور وہ ادھر خالی تھیلے، وضو کا لوٹا، مسلح، تسبیح اور لاٹھی. اور کہا کدھر چلے؟ کہا ہندوستان. کہا دماغ ٹھیک ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ دیکھ لشکر دیکھو، یہ تلواریں، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ ہاتھی، یہ فوج. کہا وہاں ہمیں ٹکنے کی جگہ نہیں ملی، تم کیوں جا رہے ہو؟ جی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہنسے محمود غزنوی. کہ یہ ان فقیروں کو تو دیکھو، یہ فتح کریں گے، ہم لاکھوں کی طاقت ہوتے ہوئے لوٹ آئے. خالی ہاتھ کیسے فتح کرے گا؟ آپ نے نا ایک ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے اسے جانے تو تم چلو نا. کہا جاتے جاتے یہ تو بتا کے جاؤ نا، جاتے جاتے یہ تو بتا کے جاؤ نا، فتح کیسے کرو گے؟ تو غریب نواز نے کہا تھا پتہ ہے تم تلوار پہ بھروسہ کر کے آئے تھے، اس لیے بھاگ کے جا رہے ہو.
ہم مصطفیٰ کا کردار لے کے آئے ہیں، اس لیے ہندوستان فتح کر کے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اور واہ. چیلنج ہے میرا جو ابھی ایک کسی نے کتاب لکھی ہے نا، بک، اس میں لکھا ہے کہ اجمیر والے غریب نواز نے لوگوں کے ساتھ زبردستی ان کا دھرم پریورتن کرایا. قسم کھا کے کہتا ہوں، چیلنج ہے میرا، ایک بندہ ثابت کر دے کسی کی تلوار گردن پہ رکھ کے کہا ہو اللہ اکبر، نہیں. پوری زندگی غلامی کروں گا. اچھا تو نہیں بتائے گا، میں بتاؤں اسلام کیسے پھیلا ہے. ہائے ہائے. آئے نا، ہوتا کیا ہے، اللہ والے آتے لوگوں کا جھکاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے شک بادشاہوں کا منڈ خراب ہونے لگ جاتا ہے. ہم پیسہ کھلا رہے ہیں پھر بھی ہمارے نہیں، وہ فری میں دیکھو سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا. کا بھگاؤ اسے. جی جی یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا. بھگاؤ اسے، بھگاؤ اسے، بھگاؤ. کوشش کی، جگہ بدل دی، دوسری جگہ. بولے یہاں اونٹ بیٹھیں گے، بولے پھر بیٹھا لے اونٹ. پھر ایسے بیٹھائے کہ اٹھائے نہیں گئے، ہے نا. یہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پانی پہ پابندی. لیکن جاہلوں کو پتا نہیں تھا پانی سیدوں پہ پہلے بھی بند ہوا ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. لیکن فرق ہے میرے لال، وہ کربلا تھا، یہ اجمیر ہے. وہاں مقام صبر تھا، یہ مقام شان ہے. یہاں گردنیں نہیں کٹائی جائیں گی، یہاں پیاسوں کے تیر نہیں لگیں گے. اگر تم نے علی کے بیٹے کا پانی بند کیا، ایک پیالے میں تمہارا تالاب اٹھا لیا جائے گا. واہ واہ، بہت یہ کر کے دکھایا. واہ واہ واہ. ایک پیالے میں علی کے بیٹے نے تالاب اٹھا لیا. اٹھا لیا، کیا بات ہے. پہرے لگا رہے تھے، پھر وہ پانی کے نکاری بن گئے، ہاں ہے نا. ایک پیالے میں صرف رکھا نہیں، لوٹ کے بھی دکھا دیا. لوٹ کے بھی امین بن کے بھی دکھایا، امانت پوری لے لو. واہ 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 واہ. بے شک. ایسا نہیں کہ پانی کم ہو گیا تھا، پھر مسئلے بنے، پھر مسئلے بنے، بنتے گئے. نتیجہ یہ ہوا قتل پہ باری آ گئی. جی جب ظالموں کا اثر رسوخ نہیں چلتا نا تو پھر یہ قتل کراتے. یہ آج کا اصول نہیں ہے، پہلے کا ہی ہے. جب ان کی کوئی سنتا نہیں، ان کی چلتی نہیں، یہ ہارنے لگتے تو پھر قتل کراتے. یہی اجمیر والے کے ساتھ ہوا. پرتھوی راج چوہان نے کیا کہا، اس نے کہا سنو، کلر لاؤ، پتہ ہی صاف کرا دیتے. جی. کلر جو پیسے لے کے مرڈر کرتے ہیں. بندہ بلایا گیا، اس نے کہا کیا کام ہے، کہا ایک گردن کاٹنی ہے. کہا قیمت، کا آدھی سلطنت. ایک گردن کی اتنی قیمت، آدھی سلطنت. آدھی سلطنت. بادشاہ ہے کوئی، کہا نہیں، ہے فقیر. واہ 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 واہ. فقیر ہے فقیر، مگر وہ تھا ہوشیار. وہ سمجھ گیا اگر فقیر کی گردن کی اتنی قیمت ہے تو پھر کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک. ادھر ملے گا ہاں جنگل میں فقیروں کے کوئی ڈیرے نہیں ہوتے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کوئی کیا ٹھکانہ بات. نہیں. علی ادھر والے ملے کہاں گا بیٹھے. جنگل سودا دو کے بیچ ہو رہا ہے. گیا تلاش کیا، دیکھا بھیڑ لگی ہے، کوئی نبی کی بات کر رہا ہے، لوگ کھچے چلے جا رہے ہیں. یہ جلسہ نیا نہیں ہے، یہ جلسہ 800 سال پہلے بھی اجمیر والے نے کیا تھا. لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں. یہ بھی جا کے بیٹھ گئے. یہ سوچنے لگا دیکھوں یہ ہے کون جس کی گردن کی اتنی بڑی قیمت ہے. بیٹھا دیا گیا. بیٹھے رہے لوگ اپنی باتیں سن کر کے. سبق پورا ہوا. کام جس کا تھا کام پورا ہوا. 5-6 لوگ رہ گئے، باقی کے چلے گئے. غریب نواز نے دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہیں. آپ فرمانے لگے جن کا جو کام ہے وہ بھی اپنا اپنا نپٹا لو، اپنا اپنا نپٹا لو. سب نے نپٹایا لیکن یہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا. غریب نواز نے نا اس کی طرف پیٹ کر دی. کہنے لگے بھائی تو بھی اپنا کام کر لے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے. اس نے کہا مہاراج میرا کون سا کام ہے. مسکرا کے کہنے لگے کیا تو میرا سر لینے نہیں آیا تھا. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا تھا. فرمانے لگے جھوٹ نہ بول، اگر کیا تو مجھے قتل کرنے نہیں آیا تھا. کہا نہیں مہاراج آپ کو کون قتل کرے گا، آپ کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی لگ رہی تھی. کیوں نہ لگتی، ارے ہم بولے یہ لوگ سنتے ہیں. جب علی کا بیٹا بولتا ہوگا تب زبان کا عالم کیسا ہوگا. خدا کی قسم آج کا اچھا قاری قرآن پڑھ کے ہوائیں رک جاتی ہیں. جب علی کا بیٹا پڑھتا ہوگا خدا کی قسم دشمن بھی ٹھہر ٹھہر کے سنتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ٹائم کافی ہو چکا. ابھی تو یہ بڑے بے چین ہے، یہ بڑے بے چین ہے یہ. چلوں اور آگے.
ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. سلامت رہے ماشاءاللہ. آج اچھے نوجوانوں سے پالا پڑ گیا. ڈاکٹر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. بے شک بے شک. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. اب جو بوڑھے ہیں وہ جوانوں کو گھور کے نہ دیکھیں. آپ بھی بہت بڑی امانت ہے ہماری قوم کی. اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا کرے. میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے بندے کی عزت کی, گویا اس نے مدینے والے کی عزت کر لی ہے. آپ کو بھی حضور نے بڑی عزتیں بخشی ہے نا. بس توجہ ہے سارے لوگوں کی. اس نے کہا حضور بس میں تو خالی سن کے چلا آیا تھا. فرمانے لگے اچھا. کہنے لگے پھر یہ خنجر کیوں چھپا کے رکھا ہے بغل میں, کمر میں جو خنجر لگا؟ اس نے کہا جی ہم ٹھاکر لوگ ہیں, ہم خنجر لگا کے رکھتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے. فرمانے لگے اگر یہ عادت ہے ٹھاکروں کی خنجر لگا کے رکھنا, جو راجہ سے آدھی سلطنت کا سودا ہوا تھا, کیا وہ بھی تمہارا طریقہ ہے؟ اس نے اتنا سنا ماتھے پہ پسینہ آ گیا. کہنے لگا مہاراج وہاں تو میں تھا یا بادشاہ تھا, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے جس کو مصطفیٰ نے بھیجا ہوگا وہ یوں ہی آ گیا ہوگا, اسے پتا نہیں ہوگا. فرمانے لگے جا ہم نے تجھے معاف کر دیا. کہ اس نے خنجر آگے بڑھایا, کہا جینا نہیں چاہتا ہوں, گردن کاٹ دو, اس لیے کہ اتنے بڑے سنت کو مارنے آیا تھا جو دلوں کے راز جانتا ہے. اجمیر والے نے خنجر پکڑا, اس کے ہاتھ میں رکھا. کہنے لگے جا موج کر, آج کے بعد یاد رکھے گا کہ تو کسی سید سے مل کے آ رہا ہے, سید سے مل کے آ رہا ہے. اس نے کہا معاف کر دو ورنہ سر قلم کر دو. آپ نے فرمایا سن, ہم یہاں مارنے نہیں بلکہ مرنے والوں کو زندگی دینے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سادات کرام. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایسے دین بڑا ہے, واہ ایسا دین پھیلا. دھرمانترم نہیں ہوا یہ. زبردستی پکڑ کے کسی سے مذہب کے نعرے نہیں لگوائے ہم نے. اسلام اتنا خوبصورت ہے نا, جو اس کو سمجھ لیتا ہے نا وہ خود ہی اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے, بے شک. اور ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ڈیبیٹ پہ بھونکنے والے کتوں سے ہمیں کیا لینا دینا, انہیں پتہ ہی کیا کہ دین کیا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. وہ ڈرم والا جب سے کیس ہوا ہے نا, ہاں اس میں لوگوں کی پوسٹیں پڑی, اب کہہ رہے ہیں طلاق ہی لے لیتی, طلاق ہی لے لیتی, طلاق ہی لے لیتی. اور اسلام میں طلاق تو سارے کتے بھونک رہے تھے بیٹھے ہوئے. ہاں ہاں صحیح بات ہے. یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی. اس لیے تو طلاق کو رائج کیا گیا. میاں بیوی میں نہ بنے, سمجھوتا نہ ہو, جھگڑے لمبے پڑ جائیں, سمجھوتے کی صورت نہ ہو, کا پھر سکون سے طلاق لے کے راستے بدل لو, کوئی کسی کو مار کے ڈرم میں نہ رکھنا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے جو ڈیبیٹ پہ بیٹھ کے 500 روپے میں اونچی ٹوپی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں ہاں وہ کیا جانے دین کیا ہے. مکھی وہیں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے, اور زخم ہے نہیں, انہیں لگ رہا ہے ان کی آنکھوں میں زخم ہے. ہاں خوبصورت کو بھی بس صورتی میں دیکھنا چاہتے ہیں جی. ہم کسی مذہب پہ بھونکنا نہیں چاہتے, ہم کسی کے دین پہ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے جی. ہمارا اصول ہے لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, ہمیں ہمارا دین مبارک. توجہ ہے سارے لوگوں کی. جی بالکل. ایسے اسلام پھیلا ہے. اور بتاؤں کیسے پھیلا ہے. واہ واہ واہ. کہتے ذرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سبحان میں نے اللہ. کہا تھا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آؤ در زہرا پر. جی مقرر. جاؤ نا. مقرر. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ. ہے نا. اس گھر کا تو بچہ بچہ بڑا سخی ہے, بچہ بچہ بڑا سخی ہے. اور اہل بیت میں نا سارے لوگ مائنڈیڈ بہت ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں حضور کی عقل کا صدقہ ملا ہے. بے شک بے شک. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور. بولیں زور سے, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ. میرے پاس ایک میسج پڑا ہوا, کسی نے کہا تھا, وہ سید صاحب کو میسج بھیجا, انہوں نے پھر مجھے بھیجا کہ شجرہ ضرور سنا دینا. اچھا. واہ 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 واہ. تو میں تسلی دے دوں کہ میں شجرہ پڑھ کے ہی ختم کروں گا. جی ہے نا, میں شجرہ پڑھ کے ہی ختم کروں گا. آپ ٹینشن نہ لیں, اگر یہاں ہیں تو اور چلے گئے ہیں تو پھر ہم پڑھ کے آپ کو اصالے ثواب کر دیں. سب حاضر ہیں, زندہ ہیں, زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں سب الحمدللہ. تاریخ پڑھیں, آپ تاریخ پڑھیں. لوگ صرف حویلیوں سے بڑے نہیں ہوتے, لوگ دل سے بڑے ہوتے. مولا کائنات مولا علی کے حوالے سے حضرت نے بڑی
پیاری بات بتائی، ٹھیک ہے نا، بڑی پیاری بات بتائی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. آگے فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سلامت رہیں ماشاءاللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس گھر کی سخاوت کی بات اگر میں کروں تو مجھے بات یاد آ رہی ہے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ تقیہ نقیہ راکعہ ساجدہ عابدہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہا. آپ چھوٹی سی تھی نا جی تو آپ کی امی جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کو محبوب نے فرمایا تھا میری خدیجہ محسنہ اسلام ہے. اے واہ یہ سیدوں کی نانی ہے بے شک حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پوری کائنات پہ اسلام کا احسان ہے اور خدیجہ وہ ہیں جن کا اسلام پہ احسان ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی نے کہا ہے، یہ میرے نبی نے کہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ نے نا سیدہ کائنات کو بچپن میں نا سونے کا ہار بنوا کے دیا، جی کیونکہ آپ کے پاس اتنی دولت تھی، آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب سونا اکٹھا کیا گیا تھا نا تو جو اس پار تھے اس پار والوں کو نہیں دکھ رہے تھے، جو اس پار تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب کچھ حضور کے دین پہ قربان کر کے کہنے لگی محبوب بس اتنا کہہ دے تو راضی ہے کہ نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ زندگی کا ہم سفر ہونا چاہیے. یہ حضور کی زندگی آپ پڑھیں، جی جی خدا کی قسم گھر مہکنے لگتے ہیں. آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا لوگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھ لینا تو قسم خدا کی گھروں کے جھگڑے جو ہیں نا محبتوں میں بدل جائیں گے، محبتوں میں بدل جائیں گے، محبتوں میں بدل جائیں گے. ہاں حضور نے 63 سالہ زندگی میں نا لاکھوں برسوں کے لوگوں کو سنوار دیا ہے صرف 63 سالہ زندگی میں ہے نا. تو خدیجۃ الکبریٰ نے ہار بنوا کے دیا. آپ نہ پہن کے باہر گئی نا پہلی مرتبہ اندر آئی نا تو گلے میں تھا نہیں، گلے میں تھا نہیں. ماں نے کہا بیٹی ہار کا کیا ہوا؟ کمی ایک غریب بچی کھڑی تھی، واہ واہ. اس کے بدن کے کپڑے بڑے بوسیدہ تھے. یہ ہے سخاوت. ہاں کہنے لگے امی میں اس کی غربت دیکھ کی بھوک دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، میں نے سوچا ہم بنا سونے کے گزارا کر لیں گے، یہ بنا روٹی کے گزارا نہیں کر سکتی ہے. امی اپنا ہار اتار کے میں نے اس غریب بچی کو پہنا دیا ہے. یہ بچپن کی سخاوت کیا بات ہے. پوری دنیا غریب نواز کہتی ہے سرکار معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو. وجہ جانتے؟ آپ پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں. عید کا دن بچپن کا زمانہ، امی نے نئے کپڑے پہنا کے عیدگاہ کو بھیجا. جب گئے نئے کپڑے پہن کے گئے تھے، گھر میں آئے نا تو آپ کا کرتا پرانا تھا اور نیچے والا جو کپڑا تھا وہ نیا تھا. ماں کہنے لگی بیٹے پہن کے دونوں نئے گئے تھے، کیا ہوا؟ یہ پرانا نیا کیسے؟ امی ایک یتیم کھڑا تھا، اس کے بدن کے سارے کپڑے پرانے تھے، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار تیری عید نہیں ہے؟ اس نے کہا یتیموں کی عید کوئی نہیں ہوتی ہے، ہمارا بھی باپ ہوتا نا ہمیں بھی نئے کپڑے ملتے. کہا جب میں نے اس نے اتنا کہا تو میں نے کہا چل ایک کام کر لیتے ہیں، ایک کپڑا تو میرا لے لے اور میں ایک تیرا لے لیتا ہوں. کامی میں نے اس کو اپنا کرتا دے دیا، اس کا کرتا نیا ہو گیا تھا، میرا پجامہ نیا، دونوں کی عید ہو گئی. ماں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بڑا غریب نواز ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ. واہ واہ. تو یہ سخاوتیں ہوتی، اسے سخاوت کہتے ہیں. اور یار منہ دیکھ کے تم نے بانٹا تو کیا بانٹا؟ جی منہ دیکھ کے بانٹا تو کیا بانٹا؟ ہمیں نفرتی کہتے ہو. کچھ دن پہلے ممبئی کے ایک ہاسپٹل کے باہر نا ایک نفرتی چنٹو نے اسٹال لگایا، بھوکوں کو کھانا دے رہا تھا. ایک کلمہ پڑھنے والی بچی بھی آ گئی، اس نے کہا میرے مذہب کا نعرہ لگا تب تجھے روٹی دوں گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہندوستان کی ہر خانقاہ کے لنگر کا میں ذمہ دار ہوں. چل کے دیکھ کوئی ایک لنگر ایسا دکھا دے جہاں ذات دیکھ کر کے لقمے کھلائے جاتے ہوں. صحیح بات ہے. بے شک
ایک لنگر دکھا دے جہاں دھرم دیکھ کر کے لقمے کھلائے جاتے ہوں۔ ناگور شریف کی خانقاہ آپ دیکھیں، ایک دن آپ کی بارگاہ میں نا ایک غیر مسلم بچہ آیا تھا، لنگر شروع ہو گیا، سب نے کھایا، اس غیر مسلم نے نہیں کھایا۔ صاحب جو اس وقت صاحب مزار ہیں انہوں نے کہا تھا اس بچے نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا میں ہندو دھرم سے ہوں، ہم گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اچھا اس لیے نہیں کھایا کہ یہاں گوشت بنا کے؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا آج کے بعد جب بھی یہاں کھانا بنے گا ایسا بنے گا جسے ہر دھرم کا کھا سکے، ہر شخص کھا سکے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کہتے ہو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ صوفیوں کا ہندوستان ہے، یہ سنتوں کا ہندوستان ہے، یہ شریفوں کا ہندوستان ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ہندوستان ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا۔ آپ پڑھیں نا وہ بھائی جنہوں نے کبھی غیر کے آنکھ کا آنسو گوارا نہیں کیا، وہ اپنے ان غلاموں کی آنکھوں کا آنسو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ خود سوچو، خود سوچو، ہے نا؟ آپ تاریخ پڑھیں، یہی زمین ہے، غریب نواز کے چرچے ہر طرف ہیں۔ مجھ سے فرمائش بھی کی گئی ہے، اب چونکہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، ہے نا؟ توجہ سارے لوگوں کی۔ تو دور بڑا مشکلوں کا گزرا ہے، ایسے ہی لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، کچھ تو سچائی جاننی ہے نا، کچھ تو سچائی جاننی ہے۔ سرکار غریب نواز کا دور ہے، اس دور میں بھی نا ایک پنڈت جی تھے، جی، وہ روز مندر میں پوجا کرنے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا جی آج میں جانا چاہتی ہوں۔ جی، وہ دودھ لے کے جاتے تھے، دودھ چڑھاتے تھے، آ جاتے تھے۔ بچی کہنے لگی آج میں جاؤں گی، تو بچی گھر سے نکلی نہیں تھی، بڑی لحاظ والی بچی تھی، اور ہوتے ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے بچیوں کے شریف ہونے کے لیے کہ صاحب مسلمان کی بچی ہی حیا والی ہوگی یا کسی خاص قوم کی بچی حیا والی ہوگی۔ حیا اللہ جس کی فطرت میں ڈال دے، وہ تو اس کی مرضی ہے نا۔ تو بڑی شریف بچی تھی، شریف بچی تھی وہ، تو وہ کبھی نکلی نہیں۔ اس نے اس بار کہا ابا مجھے جانا ہے، باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی چلیے جا۔ جب وہ گئی نا تو اس کو کیا معلوم، اس نے جا کے وہ دودھ رکھا، کہنے لگی مہاراج یہ دودھ پی لو، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ پلایا نہیں جاتا، چڑھایا جاتا ہے۔ بچی کہنے لگی پی لیں پی لیں۔ پھر بچی کو لگا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے نا، اس کو لگا کہ شاید میرے بھگوان مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں راضی کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنے طریقے پہ بنتی کی یا جو بھی اس نے سفارش کی، حد ہو گئی۔ جب کوئی جواب نہیں ملا اس نے کہا کہ پھر میں اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گی اور تیرے قدموں پہ جان دوں گی۔ یہ کہہ کے بچی نے نا اپنا سر اس کے قدموں میں مارنا شروع کیا۔ جب بچی کا سر پتھر سے ٹکرایا نا تو سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اتفاق سے غریب نواز گزر کے جا رہے تھے، گئے، جا کے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ بچی نے دیکھا یہاں جنگل میں کون ہے، اس نے نظر اٹھا کے دیکھا نا تو کوئی عام چہرہ نہیں، بڑا خاص چہرہ نظر آیا، خاص چہرہ نظر آیا، خاص چہرہ نظر آیا، خاص چہرہ نظر آیا۔ دیکھ کے کہنے لگی بابا آپ تو کسی اور دھرم کے لگ رہے ہو۔ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر تمہیں ہم سے کیا لینا، آپ جاؤ۔ کہنے لگی بیٹی بتانا بات کیا ہے۔ بچی نے کہا بابا جاؤ، جان جائیے، یہ میرا اور میرے بھگوان کا مسئلہ ہے، آپ کیوں یہاں پر وقت لگا رہے ہیں؟ کہا بتانا بیٹی شاید میں کام آ جاؤں۔ بچی نے کہا میں دودھ لے کر کے آئی تھی، میرے باپ روز آتے ان کو دودھ پلا کے جاتے، میں آئی ہوں تو دودھ نہیں پی رہے، مجھے انہیں دودھ پلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بیٹی پتھر ہے، پتھر دودھ نہیں پیتے ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بیٹی ان کو پلایا نہیں، ان پہ چڑھایا جاتا۔ بچی نے جب اتنا کہا نا میں دودھ پلا کے جاؤں گی، میں نے قسم کھائی ہے۔ غریب نواز کہنے لگے اچھا نہیں مانو گی؟ کہا نہیں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگے دودھ پیتا ہے نہیں پیتا ہے یہ بتا۔ جیسی اتنا کہا نا آگے بڑھ کے نا اس پتھر کی مورت نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، پیالہ لے کے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب بچی تو خون میں شرابور تھی، کپڑوں پہ خون، چہرے پہ خون۔ بچی جب گھر گئی نا ہر جگہ تماشا بھی لوگ ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں، ظاہر کی نظر سب پہ ہوتی ہے، اندر کیا چل رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر غریب گھر کی بچیاں روز اپنے
گھر کے فاقوں سے پریشان ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو لوگ طرح طرح کی کمنٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، اس ٹائم نکلتی ہے، اس ٹائم آتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں گھڑی دیکھ کر کے بیٹیوں کے کردار پہ انگلی اٹھانے والوں، کبھی تھوڑی سی نظر گہری کر کے گھر کے چولہے بھی جھانک لیا کرو، یہ بھی تو دیکھ لیا کرو کس مجبوری نے بیٹی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا کہ ماں کی دوا اس کو بازار میں لے آئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا کہ سگے بھائیوں کی تعلیم کے خرچے نے بہن کو مزدور بنا دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا کہ گھر کے فاقوں نے بیٹی کو کام کرنے پہ مجبور کر دیا ہو۔ جو تم دیکھ رہے ہو ضروری نہیں ہے جو دیکھ رہے ہو وہی صحیح ہو، یہ بھی تو ہوتا کہ کئی بار حقیقت جو ہے لوگوں کے پردوں میں چھپی رہ جاتی ہے اور لوگ الزام لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب بچی گھر آئی ہے لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، دیکھو پنڈت جی کی بیٹی کے ساتھ آج کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لوگ پیچھے بھیڑ لگ گئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ بچی نے ساری بات بتائی، کوئی یقین کرنے تیار نہیں تھا، سب یہ کہہ رہے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں، اس نے کہا میں نے پلایا ہے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے پنڈت جی آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، لگتا ہے کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تب یہ حال اس کا ہوا ہے، اور یہ جھوٹ بول کر کے اپنے عیب پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، بیٹی جھوٹ نہ بول، جو سچ ہے وہ بتا دے، لوگوں کے تانے نہیں سنے جا رہے ہیں۔ بچی نے جو دیکھا تھا کہا ابا سچ یہی ہے کہ میں دودھ پلا کے آئی ہوں۔ اس نے کہا بیٹی اب جھوٹ نہ بول، پوری زندگی مجھے ہو گئی، میں نے آج تک ایک گھونٹ نہیں پلایا، تو ایک لوٹا کیسے پلا کے آ گئی؟ اس نے کہا ابا میں نے پلایا ہے۔ گاؤں والے کہنے لگے پنڈت جی چلو ایک بات کر لیتے ہیں، اپنی بیٹی سے بات کرو، اگر یہ سچی ہے تو جس نے آج دودھ پلایا ہے وہ کل بھی تو پلا دے گی، کل بھی چلے ہم بھی چلیں گے، یہ دودھ پلائے گی ہم اس کو سچا مان لیں گے، ورنہ پکا تیری بیٹی کی عزت نہیں بچی ہے۔ بچی اس بات پہ راضی ہو گئی کیونکہ اس نے دودھ پلایا تھا۔ بچی آتی ہے، کہا ٹھیک ہے، اگلا دن آیا، لوگوں کی بھیڑ ساتھ ہو گئی، مندر کے قریب آئے اور اسی مورت کے آگے بچی نے آ کے کہا مہاراج دودھ پی لیجئے، کوئی جواب نہیں آیا، ایک کہا لگا، لوگ ہنسی ٹھٹے کرنے لگ گئے، دیکھ پنڈت ہم نے جو کہا تھا وہی سچ تھا کہ نہیں، تیری بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے کہا بیٹی اب تو بتا دے کیا حقیقت ہے؟ بچی نے کہا ابا سچ یہی ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا، بچی پھر کہتی ہے میری عزت پہ بات آ گئی ہے، کم سے کم دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، میری عزت کا تو خیال کرو۔ بچی نے رو کے کہا لیکن کوئی جواب نہ ملا، لوگوں نے پھر تانے کسے، اب بچی کو چلا لایا۔ بچی یہ کہتی ہے دودھ پیتے ہو یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا، جیسے اتنا کہا ہے پھر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لوگ بچی کو بھول کے کہتے ہیں بیٹی اسے تو چھوڑ، وہ بتا کل والا کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اگر نام میں اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عظمت غریب نواز، کرامت غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بچی کہنے لگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کون تھا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا یہ کون تو تھے۔ مجھے بھی نہیں پتا وہ تھا کون۔ جی کہا کیسا تھا؟ کیسا کہا چہرے پہ نور تھا، اس کے بالوں کی چمک الگ تھی، وہ بولتا تھا تو لہجے میں خوشبو تھی۔ کہ پہلی نظر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کہا آیا کدھر سے تھا؟ کہا یہ تو نہیں پتا۔ کہا پھر بتا گیا کدھر ہے؟ کہا جاتے ہوئے ادھر دیکھا تھا۔ پوری بستی ادھر چل پڑی، ایک پیڑ کے نیچے میرا اجمیر والا بابا بیٹھا ہے۔ لوگ آ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے مہاراج پوجا کی اجازت دو۔ کہا کس کی پوجا؟ کہا آپ کی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تیرے نام سے پتھر پانی پینے لگ جائیں، دودھ پینے لگ جائیں تو پھر پوجا تیری ہونی چاہیے نا۔ اجمیر والے نے کہا خبردار، اس کی پوجا کرو جس نے معین الدین اجمیری کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، پڑھیں نا آپ، اس کی ایسے پوجا دین کرو۔ پھیلا، کیا بات ہے، ایسے دین پھیلا، اس کی پوجا کرو جس نے معین الدین کو پیدا کیا ہے۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک طاقت ایسی بھی ہے جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، بے شک جس نے ہمیں تمہیں سب کو بنایا ہے۔ کہا پھر اسی کا کلمہ پڑھاؤ۔ پوری بستی کہنے لگ گئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ کردار تھا جس سے دین پھیلا ہے، واہ واہ واہ، جس سے دین پھیلا۔ اس نے بھی کہا تھا یہ لو چاقو ہاں۔ کاٹو گردن۔ کہ تجھے نہیں پتا ہم علی کے بیٹے ہیں، واہ علی کے ہم بیٹے، خون نہیں لیتے، خون معاف کر دیتے ہیں۔
جب آپ نے یہ کہا نا، اس نے کہا پھر یہ رہا چاقو اور یہ رہا میں، کہ اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنا بنا لو. واہ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا اب دیر نہ کر، اب ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی اپنا بنا لیجئے. سبحان ایسے اسلام بڑھا. ایسا اسلام. ملک میں نفرت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک. اس میں پیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ والوں کی چوکھٹیں نفرتوں کے لیے نہیں، پیار کے لیے ہوتی ہیں، محبتوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ لوگ جو بھی ان کو توڑنے یا گرانے کی بات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، لیکن خانقاہوں سے غلط پیغام نہیں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے. بے شک. غلط پیغام نہیں جاتا ہے. ہمارے حضور کا ایک دین کا ایک اصول بتا کے میں بات ختم کر لوں، اللہ کرے یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. جی. ٹھیک ہے نا؟ میں بتانے لگا ہوں. آقا کریم نے ایک اصول دیا، فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنے جی. تو اتنا زیادہ بناؤ شوربہ اس کا کہ پڑوسیوں تک پہنچ جائے. واہ واہ واہ. اگر اتنا نہ بنا سکو تو پھر ایسے وقت میں بناؤ کہ جب پڑوسیوں کے بچے سو چکے ہوں. احساس کی ایسی فکر کس مذہب میں لگتی ہے آپ کو؟ واہ. آقا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے آپ کے ہاں گوشت بناؤ اور پڑوسی غریب ہو، گوشت نہ خرید پاتا ہو، کہیں تیرے گوشت کی خوشبو پڑوسی کے بچوں کی نیت کو نہ اکسا دے. اگر وہ غریب باپ سے گوشت کی بوٹی مانگ بیٹھے اور باپ نہ دے سکا تو کبھی بچوں کا سامنا نہیں کر پائے گا، باپ کا دل ٹوٹ جائے گا. حضور نے فرمایا محمد دل توڑنے کے لیے نہیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا دین ہے. اللہ کرے یہ فکر سارے لوگوں میں پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک دوسرے کی اسی طرح سے فکر کریں، اسی طرح سے خیال کریں. ٹھیک ہے نا؟ آقا کریم کا کردار ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم کربلا والوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، کربلا والوں سے پیار کرنے والے لوگ. ہمیں یاد ہے کچھ باتیں آج تک کربلا کی، اور صبح قیامت تک لوگوں کو یاد رہیں گے. ہاں صبح قیامت تک لوگ ہمارے تذکرے پہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا، بڑا عجیب مسئلہ ہے، پن مارے بغیر لوگ رہتے نہیں ہیں. بے شک. جی یہ بھی رافضی ہو گیا، ہر وقت علی علی کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں علی علی کرنا رافضیوں کی پہچان نہیں، جنتیوں کی پہچان ہے. نبیوں کی پہچان ہے. بے شک. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. امت میں حضور کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے. بے شک. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم تمام یاروں کو حضور کے ترتیب مانتے ہیں، لیکن علی علی ہم اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ علی علی ذکر و علی عبادہ. حضور نے علی کے ذکر کو عبادت کہا ہے. بے شک. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ یہ فضیلتیں مطلب جو الگ الگ ہوتی ہیں بھائی، مگر یہ ہے کہ رتبہ کس کا کتنا ہے یہ ہم جانتے ہیں. جی جی. ہم ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی عقیدہ ہم سب کا رہنا چاہیے، سب کا رہنا چاہیے. ہاں کربلا شریف جی تاریخ آپ پڑھ لیں، جی جی. صبح قیامت تک یاد رکھی جانے والی تاریخ ہے. بے شک. اور یہ اثر تو ہم دیکھتے ہیں جب محرم کے دن شروع ہوتے ہیں نا تو مسلمانوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں، ڈھنگ بھی بدل جایا کرتے ہیں. بے شک. بے شک. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ بتاؤ جس کے نعرے میں اتنی طاقت ہے اس کے لشکر میں کتنی طاقت رہی ہوگی. پھر ہر سے پوچھو نہ بتا کیا دیکھا تھا، پھر جا کے پوچھو ان کے جانثاروں سے تم نے کیا دیکھا تھا. کوئی تو راز رہا ہوگا نا کہ چراغ بند بھی کر دیا گیا، اجازت بھی دے دی گئی جاؤ چلے جاؤ، تم بچے چھوڑ کے آؤ، کسی کے پاس بیٹی ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے پاس پیچھے بچے ہیں، خاندان ہے، تم میری وجہ سے پھنسے ہو، نکل جاؤ. چراغ بھی بند ہوا تاکہ لوگ اندھیرے میں نکل جائیں. چراغ جلا تو بس اتنا فرق تھا، چراغ بند کیا گیا تھا، آنکھیں سوکھی تھیں، پھر جلایا گیا تو آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور سب نے کہا تھا حسین جان دینا گوارا ہے، تجھے چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے. تو سمجھ میں آئے گی نا کچھ باتیں. تو خدا را ہم اسی کردار کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، جو کربلا والوں کا کردار ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. بس آخر میں حضور کا شجرہ پڑھ دینا ہے تاکہ فرمائش بھی پوری ہو جائے. میں نے اب تک آپ کو مجبور نہیں کیا کہ سارے لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن اب کہہ رہا ہوں اب آپ کو بولنا ہے. مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے تو آپ کو میرا ساتھ دینا اور بولنا ہے سبحان اللہ. اس سے زیادہ شور تو ہمارے یہاں کے تیجوں میں ہو جاتا ہے. میں سبحان اللہ کہنے کہہ رہا ہوں آپ سے. بس جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ جانا
سبحان اللہ بولنا ہے. مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، اس بیچ میں آپ کو سبحان اللہ کہہ لینا ہے. آپ سبحان اللہ کہو گے نا تو اسی آڑ میں سانس لے لوں گا. جی جی جی. اللہ راضی ہوگا، آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور جب وہ آپ کو دے گا تو کریم ہے، پھر اپنا بھی کہیں نہ کہیں نمبر آ ہی جائے گا نا. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیسے بولنا ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر دیکھو بیچ میں دھوکہ نہ دینا. بہت اچھے لوگ ہو، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار نہ شروع کروا دیتے پھر سبحان اللہ نہیں کہتے. جی سمجھ گئے نا؟ میں آپ سے اس لیے سبحان اللہ کہلوا بھی رہا ہوں کہ میرا کام بھی ہو جائے اور دام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور نام بھی ہو جائے اور انعام بھی ہو جائے. جی جی. ٹھیک ہے، کیسے بولیں گے ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ جس کی اس سے بھی زیادہ زور سے آواز نکلے اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے. جو سب سے زیادہ زور سے بولے اللہ وہ سوئے صاحب مزار کا واسطہ خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب فرما. اس مجمع میں کتنا دم جی. لگانا ہی نہیں چاہتے. جی. پتہ نہیں کل کدھر خرچ کرنی ہے ساری طاقت. آج اگر سبحان اللہ کہنے میں گلا بیٹھ جائے نا تو جا کے ماں کے قدم چوم لینا، کہنا ماں پیسے والوں نے پیسے لٹائے تھے، میں حضور کے نام پہ اپنی آواز لٹا کے آ گیا ہوں. جن کی ماؤں نے دودھ حضور کے لیے پلایا وہ بولیں، اور جنہوں نے محلے میں لڑائی جھگڑے اور شور مچانے کے لیے پلایا وہ اپنی آواز اپنے پاس رکھیں. میرے ساتھ صرف وہی بولیں گے جو حضور کے عشق میں جیتے ہیں. بولیں ذرا سارے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. سبحان اللہ. دیکھو ابھی کچھ لوگوں کا تالا لگ گیا، سوچ رہے پتہ نہیں کیا. میں حضور کا شجرہ بیان کر رہا ہوں. جی 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 جی. عطا. حضور کا شجرہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا آپریٹر صاحب؟ بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا بس ہلکا سا ہی کو اس کو دے دیں گے. جی جی. ہلکا سا ہی کو. ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے سامنے والے لوگ ہیں تو آپ کا ساتھ مکمل چاہیے. ٹھیک ہے؟ کمیٹی والے لوگ بھی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ ارے سارے کمیٹی والے یار کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ سارے کمیٹی والے. تم نے بلایا تھا نا؟ ہاں بات تمہیں سے ہو رہی تھی. تم سبحان اللہ قطعی نہیں کہنا چاہ رہے. صدام نام ہے؟ ہاں صدام بھائی تمہاری آواز سب سے زیادہ تیز نکل رہی ہے. جی 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 جی. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. بول دیں ذرا. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معین، معین کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ. ابھی تو نعرہ لگا رہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. لبیک. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. آمین. اور جس محبتوں سے آپ نے سنا ہے اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے. اور خدا جب تک ہم زندہ رہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ زندہ رکھے اور ہمیں ہر ولی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بزرگ سے پیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. اللہ ہماری نسلوں کو
वलियों वाला बनाए, वहाबियों वाला ना बनाए। ठीक है ना? हम अपनी नस्लों को घुट्टी में मसला के आला हज़रत पे लाएंगे ताकि हमारी नस्लें वहाबी ना हो सके। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों के अकीदों की हिफाजत फरमाए और मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में मैं देखो अभी जितनी बोल रहा हूँ अब कई मसला यकीन करें कि 1.5 घंटे से ऊपर बात हो गई। 3 घंटे के लिए आप सुनने के लिए आए थे। अच्छा, मौलवी को ऐसा छोड़ दो कि आगे कभी कहीं सुना सके। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। मैं कारी आरिफ साहब गवाएं और मैं पाबंद हूँ, डॉक्टरों ने भी पाबंद कर रखा है मुझे बोला है कि 40 मिनट से ज़्यादा आप ना बोलें, वो भी स्लो बोलें, तेज़ नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ और अभी भी 1.5 घंटे से ऊपर बोला हूँ। क्यों बोला हूँ तुम्हें पता है ना? सिर्फ इसलिए बोला हूँ कि इनकी चौखट से मौत भी मिलती है और जिंदगी भी मिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं इसलिए इतनी देर बोल भी लिया। यकीन है कि अल्लाह वालों की चौखट पे बोलो तो अल्लाह घटती उम्रें बढ़ा दिया करता है, घटती उम्रें बढ़ा दिया करता है। तो अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों से प्यार करने वाला बनाए, इनसे मोहब्बतें करने वाला बनाए। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को बुजुर्गों का वफादार बनाएंगे, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, हया वाली चादरें उनको दें और वही तालीम दें जो सैयदा कायनात ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को तालीम अता फरमाई थी। हाँ, मैं अक्सर ये बात लोगों को बताता हूँ कि सबसे कम उम्र में सबसे पहली हाफिजा बनने वाली बच्ची को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ज़ैनब वो है जिसे तरबियत मुस्तफ़ा ने दी थी, तालीम खातूने जन्नत ने अता की थी और जिसने लुक़्मे अली की हलाल कमाई के खाए थे। फिर अल्लाह ने उस बच्ची को ज़ैनब बनाया, सुभान अल्लाह, ज़ैनब बनाया, ज़ैनब बनाया और फिर उसने फिर हक अदा किया, हक अदा किया। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उसने हक अदा करके दिखाया। करबला से सफर के बीच में ना, आप जानते हो जी, शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। आज ना जरा सी उसमें आके ना नंगा हो जाता, पौवा मार के ना कहता अली का मलंग, अली का मलंग, भांग पी के कह रहा अली का मलंग, सनीचर 1000 बार बशो यम देन से मुश्को गुलाब, उनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। लोग शराब पी के अली का नाम ले, हम वो जबड़े तोड़ देंगे। उनका नाम लेने के लिए मुंह को मुझको अंबर से धोना पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक, असली अली वाले हम हैं, इस एहतराम से हम नाम लेते हैं। हाँ, एक शख्स आया, एक शख्स ने कहा बोले तुम्हारे पीर गाए फिर रहे, तुम्हारे पीर को आता जाता क्या? मुफ्ती आजम इनके मुरीद से कह रहे तुम्हारे पीर को आता जाता क्या? लेके चलो जरा देखें तुम्हारे पीर का कितना इल्म है। बरेली शरीफ लेके आ गया। उसने आके कहा मुझे एक सवाल करना है। फरमाने लगे पूछो। कहा हुजूर की बेटियां कितनी हैं, उनके नाम क्या क्या? उठे, अंदर गए, थोड़ी देर के बाद बाहर आए। वो कान में कह रहा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे पीर साहब को नाम याद नहीं, किताब देख के आए तो आपने नाम गिनाए। वो कहने लगा हुजूर ये कह रहा आप किताब में देख के आए इसलिए अंदर गए थे। मुस्कुरा के कहने लगे नादान, में किताब देखने नहीं गया था, मैं वुजू करने गया। सुभान अल्लाह, मैंने आज तक हुजूर की किसी बेटी का नाम बेवुजू नहीं, बगैर वजू के नहीं लिया। तभी तो उनकी नस्लों में, उस नस्ल में ऐसे लोग पैदा हुए ना। तो आज ना भांग पी के पौवा मार दें, कहीं सुल्फा भी ना पौवा भी मार दें। बचो इन लोगों से और अपने बच्चों को भी बचाओ इस तरह के तरीकों से। अली अली अदब से करो, फिर देखो अल्लाह बरकतें भी देगा और फिर उनकी रंगतें भी अदा करेगा। उन्होंने शरीयत की, मुझे एक बात याद आ गई, सैयदा कायनात की बेटी की बात है जी। जब काफिला जा रहा था ना कैदी बन करके, तो किसी घर से खजूरें आ गई, खजूरें आ गई। कहा कि ये सदक़े की खजूरें और तुम कैदी लोग हो तो लोग खा लो। भूख कई दिन की थी, प्यास थी, सामने अपने ही मकतूलों के सर थे। हाँ, बड़ी बात होती है, किसी घर का एक चला जाए ना पूरा खानदान तसल्ली देता है। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे सामने तो 72 थे, कोई कंधे पे हाथ रख के तसल्ली देने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत को सलाम, फिर भी खुदा की कसम मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं छोड़ी है। तो जब खजूरें आई ना तो सैयदा सकीना ने एकदम अचानक जल्दी में खजूर मुंह में ले ली। भूख थी कई दिन की ना, खजूर मुंह में रखी ना, आपने अख अख कह करके रोक दिया। खबरदार, बताए ये सदक़े की है? कहा हाँ। का नाना ने सदका हराम कर दिया है हम पे। वो कई दिन के भूखे प्यासे भी हराम नहीं खाते, हराम नहीं खाते। जब ये बात ना
جس کے گھر سے آئی تھی نا اس کے گھر میں پہنچی کہ یہ جو قافلہ عجیب ہے، یہ تو صدقہ کھا ہی نہیں رہا ہے۔ اس نے سنا اتنے پارسا لوگ ہیں، پھر اس نے گھر کے دروازے کی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے، پھر ڈٹ کے لٹایا، کہا یہ تحفہ ہے۔ پھر نبی کے گھر والوں نے وہ لیا، جب لیا تو سیدہ کائنات کی شہزادی سیدہ زینب نے کہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ جہاں لوگ تماشائی بنے ہیں، جہاں لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں، جہاں ہمارا تعارف باغیوں کے گھر والے کہہ کے کرایا جا رہا ہے، جہاں ہمیں قیدی بنا کر کے ظالم کہا جا رہا ہے، جہاں حکومت کے باغی کہہ کر کے ہمارا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ کون ہے جس نے دروازے کھول دیے؟ بلاؤ اس کو۔ خاتون نکل کے آئی، سیدہ کائنات کی بیٹی نے کہا تھا خاتون یہاں کوئی حال پوچھنے والا نہیں، تو نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ راز ہے ایک، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ کہا کیا تاریخ ہے؟ بے شک بے شک۔ کہا کہ میں اپنی شادی سے پہلے جب چھوٹی تھی نا تو میں نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر رہا کرتی تھی، ان کے در کی خادمہ تھی، اور جب میں وہاں رہتی تھی تو ان کی بچیاں تھیں، بچی تھی اور بیٹے تھے، تو کہنے لگی جب میں آنے لگی تو میں نے ان سے کہا تھا سیدہ کوئی ایسی تعلیم دے دیں کہ جو میری کام آ جائے، تو انہوں نے کہا تھا سن کبھی تیرے دروازے سے کوئی قیدیوں کا بھوکا قافلہ گزرے تو جو ہو سکے ان کی خدمت کر لینا۔ کہا بس میں نے اب تو اپنی سیدہ کے کہنے پہ عمل کیا ہے، میرا کیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کبھی قیدی گزریں تمہارے دروازے سے تو جو ہو سکے ان کی خدمت کر لینا۔ کہا مجھ سے جو ہو سکا میں نے خدمت کر دی۔ آپ فرمانے لگی ہم راضی ہو گئے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا خاتون بس پردیسی ہے، مسافر ہے اور مظلوم بھی ہے، تو سنا ہے مسافروں کی دعا اللہ ٹالتا نہیں، ایک دعا کر دے کہ میں جن بچوں کو بچپن میں دیکھ کے آئی تھی دعا کر خدا مجھے پھر ان کے چہرے دکھا دے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے ایک بیٹے کو حسن کہا جاتا تھا، ایک کو حسین کہا جاتا تھا، سنا ہے امام حسن تو شہید ہو گئے لیکن حسین زندہ گئے، دعا کر دے اللہ مجھے حسین سے بھی ملا دے اور ان کی بیٹی ان کی بہن زینب سے بھی ملا دے۔ جب اتنا سنا سیدہ زینب نے چادر اٹھائی چہرے کی، کہا پہچان جس زینب کی باتیں کر رہی ہے وہ زینب میں ہوں، اور جو نیزے پہ سر ہے یہ اسی حسین کا سر ہے۔ اس نے اتنا دیکھا چیخ ماری، کہا مالک اس دن سے پہلے موت دے دیتا، گری اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ لوگوں ارے بس اب کسی اور دن بلوا لینا بھائی یار، میں نے جی کر لی ہے، ہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یار، ٹائم کا بھی خیال رکھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھو صرف میرا ہی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہی مسئلہ نہیں ہے، بہت بہت دور سے بھی لوگ ان میں ہوں گے، اور ذمہ داریاں ہیں، کسی کو مسجد کی ذمہ داری ہے، کسی کو مدرسے کی ذمہ داری ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہے، اگر سحری چھوٹ گئی نماز چھوٹ گئی تو پھر فائدہ کیا ہوگا نا۔ ہاں بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے کہا تھا حرام سے بچنا ہے، بیاز، یہ سود بیاز، 1 روپیہ کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے نا تب بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اس سے بچیے گا، اللہ سے حلال لقموں کا سوال کریں، اور وہ رزاق ہے دے گا، مانگنا نہیں آیا، کبھی اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ مالک میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تو چاہتا ہے میں بھوکا رہوں تو میں بھوکا رہوں گا، اور تو چاہتا ہے پھر بخشنا تو پھر عطا کر دے، اس سے مانگو ایسے کر کے، اور سنو برکت نہ ہو گھر کے اندر تو حرام کی طرف نہ جانا، بیاز مت لینا، رشوت نہ لینا، حرام کا روپیہ مت لینا، خدا توفیق دے 2 قدم اٹھا کے مسجد آ جانا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا، پھر جھولی پھیلا کے کہنا مالک یا تو وہ در بتا جو تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہو، یا پھر تو دے گا میں تبھی جاؤں گا۔ یار نہ روئے تو ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، اور بندہ نہ روئے تو پھر خدا اتنی آسانی سے کیسے دے دے گا؟ کبھی رو کے بھی تو مانگا کرو، کبھی دکھایا کرو، یوں ہاتھ بھی سیدھے نہیں ہو رہے۔ ہماری کنڈیشن یہ امام 5 منٹ کی دعا لمبی کر دینا تو کہہ رہے اللہ اس امام کو ہی اٹھا لے، یہ کنڈیشن ہماری ہو، پھر نہیں مل رہا ہے، نہیں مانگے، لینے کا ڈھنگ دیکھیں، پھیلاؤ ہاتھ اس سے، کہو مالک تب تک نہیں جانا جب تک دے نہیں دے گا۔ اور پھر بھی اگر کام نہ بنتا ہو نا، گھر میں بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، انہیں آگے بیٹھا لو اور پھر ان کا دامن پکڑو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ، اللہ اس بیٹی کے نصیب سے دے دے۔ بیٹیاں اتنا بڑا سہارا ہیں، اگر ان کا ہاتھ میں لے کے دعا کرو گے، ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اللہ رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا، بچیں گے حرام سے انشاءاللہ، بچیں گے۔ یاد رکھیے گا حرام لقمے کھاؤ گے تو نسلیں خراب ہو جائیں گی، سیدھی سی بات ہے، دوا غلط ڈال دو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، روزی غلط کھلاؤ تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔
اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ہونا چاہیے، یعنی زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، رزق اچھا ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اچھا کر دے، ہمارے رزق کو حلال کر دے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسہ نور زندہ باد، یہ کمیٹی پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام